السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا جانا مانا اور پہچانا اشفاق اسحاق ستی. اور مجھے امید ہے کہ جانا مانا پہچانا اسے بولتے ہیں. آپ بچپن میں بہت اسکول اداس جانے ہوئی سے ہوں گی پہلے اور میرے جو کارٹون شائقین آتے تھے. شائقین کہیں گے، فینس کہیں گے، کیا کہیں آپ گے، یا برداشت کرنے والے جنہیں فینس پاگل ہو گئے. پاگل ہو گئے. انہوں نے دیواروں پہ سر مارنا شروع کر دیے. سیریسلی؟ ہاں، انہوں نے کہا نہیں یہ ہو ہی سکتا، ستی نہیں ہے. میں نے ان کو سمجھایا، ہم نے ان کو دلاسا دیا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں. شائقین اتنے غم زدہ تھا، ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی. آپ نے ہیں بڑی وہ ہوتا ہے صدمے کے بعد ایک کیفیت آتی ہے جب انسان جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے اور پھر وہ دیوانہ وار چلانا شروع کر دیتا ہے، پکارنا شروع کر دیتا ہے، ستی ستی میں ستی. عوام کی پرزور فرمائش پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. نہیں رہنے دیں، کہ اجازت ایگزیکٹلی دیں. ہوا کیا تھا، کیوں نہیں آئے؟ میں تمام تر چیزوں پر پردہ ڈالتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میری طبیعت ناساز. اٹ کورز اپ ایوری تھنگ پرفیکٹلی. تو خیر بات یہ ہے کہ بھارت کا ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں. ہمارا دل خوش نہیں ہوتا جب تک ہم بھارت کا تذکرہ نہ کریں. تو بھارت بہرحال اپنا آخری میچ جیت گیا جو کہ سیریمونیل تھا اور اس کا ورلڈ کپ سے واپسی کا ٹکٹ کٹ کیا اور واپس پہنچ بھی گئے ہوں گے. ابھی تھوڑا دیر وہ بھارتی عوام کے تھوڑا غیظ و غضب سے بچنے کے لیے جب وہ واپس پہنچیں گے نا تو اس کی بھی ہیڈ لائنز بنیں گے. اور جو بھارتی عوام دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس اے گیم. ایک ٹیم نے جیتنا ہے اور آف کورس ایک ٹیم نے ہارنا ہی ہے. بس اگلی ٹیم بھی جو آئی ہے وہ بھٹے کی ریڈی لگانے تو آئی نہیں ہے نا. تو آپ یہ بھی دیکھیں تو جتنا میں نے دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا نے ویسی پرفارمنس نہیں دی جسے آپ انڈیا سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن جو بھارتی عوام نے اور جو ان کے ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں انہوں نے ایگزیکٹلی وہ پرفارمنس دی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن اسپیسیفکلی جس طریقے سے تھریٹس انہوں نے دیے وہ اس لیول کے تھریٹس ہم ایکسپیکٹ وہ نہیں دینے چاہیے تھے. لیکن انتہا پسندی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پر بیچا یہ جاتا ہے. کیا چیزیں بیچی جاتی ہیں؟ انتہا پسندی، دوسرے مذاہب سے نفرت، جو کمتر ذاتیں ہیں ان سے نفرت، پاکستان سے نفرت. یہ صحیح سے بولا کریں. دیکھیں ہم بولتے ہیں پاکستان، وہ بولتے ہیں پاکستان سے نفرت. یہ ساری چیزیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں اور یہی منجن وہاں پر بکتا ہے. بالکل جی. تو چلیں اس حوالے سے بات بھی کریں گے اور کل نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں، اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن پہلے ٹاپ اسٹوریز. جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ایک افسوسناک واقعے کے حوالے سے جو کہ پیش آیا اسلام آباد میں. اسلام آباد میٹرو کے ہم نے اس میں دیکھا کہ اسٹیشن پر کہ جو ان کا واش روم تھا وہاں پر ایک 11 سال کی بچی کی لاش ملی ہے اور اس بچی کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے جس کے بعد پتہ چلا ہے کہ بچی کی باڈی پہ تشدد کے نشانات ہیں، خراشیں ہیں. اور اس پوسٹ مارٹم سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ اس بچی کے ساتھ اس کو مارنے سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. مدیہ وہاں پر اسلام آباد میٹرو وہاں پر سی سی ٹی ویز نہیں، کیمراز لگے ہوتے ہر ہیں، جگہ کور نہیں ہے. اسلام آباد جو ہے ان شہروں میں آتا ہے جہاں پر سیف سٹی اتھارٹی ایکٹیو ہے. کیا ہر جگہ پہ جہاں پر سیف سٹیز ہوتے ہیں، ہم کراچی جیسے بڑے شہر کے حوالے سے تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ آئسولیٹڈ کیمراز ہیں، پرسنل کیمراز لوگوں نے اپنی دکانوں پہ ادھر ادھر لگائے ہوئے ہیں، بینکوں کے پاس کیمرے ہیں، لیکن اتنا کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے اس لیے وقت پہ پتہ نہیں چلتا. لیکن جہاں پر سیف سٹی کے کیمرے موجود ہیں اور میٹرو بس سروس جیسا ایک پورا ایک سمجھیں انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ایک سروس ہے جو کہ بس سروس ہے آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اور ایسے میں وہاں پر اس واقعے کا ہو جانا اور کسی کو پتہ نہ چلنا اس واقعے کے ہونے کے بعد تک، بالکل کیا ہو رہا ہے؟ بڑے اچنبے کی بات ہے. خیر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی بچی کی شناخت نہیں ہو سکی اور ورثہ کی تلاش بھی جاری ہے اور ساتھ میں فورنزک ٹیسٹ کے لیے جو سیمپلز ہیں پنجاب سائنس فورنزک ایجنسی بھجوا دی گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پنجاب فورنزک میں وہاں پہ کوئی جب سے سیمپلز جاتے ہیں، نمونے جاتے ہیں تو اس میں باہر مطلب رزلٹ آنے میں اس کو تقریباً 2 ہفتے لگ جاتے ہیں. اچھا دوسری جانب کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ پیش آیا کورنگی مہران ٹاؤن میں جہاں کے اسکول کے باہر 13 سالہ طالبہ کو اغوا کیا گیا. دن دہاڑے طالبہ رخسانہ کے اغوا کا مقدمہ جو ہے یہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں بھی منتقل کر دیا گیا ہے. چند افراد کو اس حوالے سے حراست میں بھی لیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق اغوا کاروں کی آخری لوکیشن جو ہے وہ کشمور آئی ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں جیسے ابھی آپ نے بات بھی کی کیونکہ جو میٹرو اسٹیشن ہے وہاں پہ ایک نہیں، وہاں
CCTV कैमरास वहाँ पे लगे हुए होते हैं। उससे हटके भी इस्लामाबाद शहर में भी होती, आप सोचो उसके वॉशरूम से मिलना, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सती कहीं बाहर इंसिडेंट हुआ और वॉशरूम में लाश फेंक दी गई। इसका मतलब है कि मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में ही ये सब कुछ हुआ और वहीं पे बच्ची का कत्ल भी किया गया, क्योंकि अगर आपने कत्ल की बाहर से किया होगा तो आप बच्ची की लाश घसीट के थोड़ी लेकर आएंगे। तो ये बड़ी खौफनाक बात है। दूसरी जानिब देखें कराची में भी क्या बनता है जो बच्ची अगवा हुई है। चलें जी, इस पे जरा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं कि ये हुआ क्या है। नजीर शाह में कराची से ज्वाइन करेंगे, कराची के वाक़े पे उनसे बात करेंगे। इस्लामाबाद में जो हुआ उसको बताने के लिए बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। तो बाबर भाई, जरा आपसे आगाज हम करेंगे। संदोहनाक वाक़या ये जो पेश आया, ये जरा हमें समझाइएगा कि ये क्यों कर मुमकिन हुआ कि मेट्रो बस स्टेशन के जो स्टेशन पे ये वाक़या पेश आता है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो पूरा इस्लामाबाद वैसे भी CCTV से कवर्ड है, और उसके बाद फिर मेट्रो बस स्टेशन का अपने भी CCTVs होंगे। ऐसा ही है? अगर ऐसा ही है तो फिर ये हुआ कैसे? जी इशफाक और मदिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऐसा वाक़या हुआ है, और की सबसे बड़ी वजह सेफ सिटी के जो कैमरास हैं उनको भी चेक किया जाए। लेकिन थोड़ा सा मेट्रो स्टेशन के हवाले से मदिया और इशफाक मैं बताता चलूँ कि ये मेट्रो स्टेशन फाल नहीं है। ये मेट्रो स्टेशन वो मेट्रो स्टेशन है थाना रमला के एरिया में, G11 के एरिया में आता है। ये नया मेट्रो स्टेशन ट्रैक बनाया गया, ये नए मेट्रो स्टेशन बने हैं और ये फॉल नहीं है, वीरान है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी का अमला मौजूद होता है। फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरास लगे हुए हैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इंट्री एग्जिट तमाम सूरत हाल पर। इस बच्ची को नामालूम मकाम से अगवा करके लाया गया। लेकिन प्रिसाइसली दो चीजें, इससे पहले कि आप आगे जाएं, सवाल यहाँ पर यह बनता है कि कराची में भी हमने देखा कि जो मेट्रो बस वगैरह का सिलसिला चल रहा होता है तो वहां पर अगर कोई स्टेशन फाल नहीं है तो वो बंद होता है, उसको सील किया जाता है प्रॉपर। सिक्योरिटी का अमला ज्यादा मौजूद होता है। वजह उसकी ये होती है कि कहीं यहाँ से कोई इंस्टॉलेशन को कोई नुकसान ना पहुंचाए, चीजें उखाड़ के ना ले जाए, और बहुत से रीजन होते हैं में जो देखा गया बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी क्या वजह रही कि ये गैर फाल था और उसके बाद भी वहां पर लोगों को एक्सेस हासिल थी? अशफाक, थोड़ी सी डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेट्रो स्टेशन गैर फाल था, इसके ऊपर सिक्योरिटी का अमला मौजूद था, सिक्योरिटी थी। लेकिन जो वॉशरूम है वो इस मेट्रो स्टेशन के जरा दूसरी जानिब, जहाँ पे इंतहाई वीरान एरिया है, लिंक तो है उसके साथ, वीरान एरिया है। अगर इस G11 के इस मेट्रो स्टेशन का जिक्र किया जाए तो करीब एक कच्ची बस्ती है और इसके साथ यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन वीरान है। पुलिस 2 सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जो आनी है, अभी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया, और जो रिपोर्ट आएगी जिसमें बच्ची के साथ ज्यादती के अगर उस रिपोर्ट में बताया गया तो फिर जो आज FIR दर्ज हुई है थाना रमना में नामालूम कातलों के खिलाफ, उसमें ज्यादती की दफात भी शामिल तो कर। बाबर, एक चीज जरा क्लैरिफाई ये कर दें अभी हमें कि ये क्या इस्लामाबाद मेट्रो का वॉशरूम है या उससे हट के वॉशरूम है? ये जरा सी क्लैरिटी फिर अभी कर ही दें। नहीं, ये इस्लामाबाद मेट्रो स्टेशन जो गैर फाल मेट्रो स्टेशन है, ये उसका वॉशरूम है। फिर ठीक है, कुछ भी हो, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, कैपिटल है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, मिसाली पुलिस है, तमाम वसाइल, तमाम सेफ सिटी, तमाम वसाइल इनके पास मौजूद हैं। बड़ा मतलब एक तरह से हर तरह से फैसिलिटीज है, एंट्री एग्जिट, सड़कें, गलियां, बाजार, हर तरह से मिले। जैसे भी आप कह रहे हैं ना कि हर तरीके से यहाँ पे जी दूसरा बच्चा यहाँ पे बताऊं कि बच्ची की शनाख्त नहीं हुई। शनाख्त करवाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से नए RPO रावलपिंडी इशफाक अहमद खान और CPO अतर इस्माइल और पिंडी पुलिस से भी मदद तलब की गई है। और उसकी जो बच्ची की पिक है, बच्ची की बज़ाहिर जो शक्ल सूरत है वो अच्छे बिल्कुल लगती है बच्ची। और अब वर्षा की शनाख्त ना हो पाना या बच्ची की शनाख्त ना हो पाना, ये भी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर बात बिल्कुल ये भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं आसपास कोई ऐसा अगवा का जो कोई वाकया भी पेश ना आया हो, किसी ने रिपोर्ट ऐसा ना किया हो। क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि और हम भी बता रहे थे शो प्रोग्राम के आगाज में कि बच्ची की शनाख्त तो नहीं हो पाई और वर्षा की तलाश इस वाले से जारी है। जरा हम कराची का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कराची में जो वाकया पेश आया है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक तरह से अजियत में मुब्तला है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी के लेकर। तो नज़ीर ये बताइएगा, ये जो बच्ची दिन दहाड़े अपने स्कूल के सामने से अगवा हुई है
کچھ پتا چلا ہے کیونکہ 1-2 دن نہیں 3 دن تو ہو گئے اس کے اغوا کو بچی کے؟ دیکھیں تقریباً 4 دن گزر چکے ہیں. پہلے میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاؤں گا, پھر اپنے ناظرین کے لیے وضاحت کروں گا کہ یہ واقعہ دراصل ہے کیا. یہ 4 نومبر کا واقعہ ہے. 12 بجے یہ اسکول لگتا تھا اور 4 بجے اس کی آف ہوتی تھی. 4 بجے جب بچی گھر پر نہیں آئی, پتہ کیا گیا تو پتہ چلا غلام مرزا نامی ایک شخص آیا تھا جو اسے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گیا, اور بعد میں کشمور سے فون آیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک وڈیرے کے ڈیرے تک پہنچ چکی ہے, جس نے نہ صرف پولیس اور ریاست کو یہ دھمکی دی ہے کہ پولیس تو کیا حکومت پاکستان بھی اس بچی کو یہاں سے نہیں لے جا سکتی, جب وڈیرے صاحب چاہیں گے تو بچی واپس کر دی جائے گی. اب میں اس کیس کی جانب جاؤں گا. اس پہ 364A لگا ہے. چونکہ اس بچی کی ایج کم ہے, 13 سال ہے, اس لیے اس پہ 364A لگا ہے. اور اس اغوا کو آپ اس اغوا سے سملر یا مماثلت نہیں دے سکتے جیسے دعا منگی اغوا کیس تھا. وہ ایک رینسم کے لیے اغوا کیا جا رہا ہے. اس اغوا کو آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز جیسے فرض کریں اس بچی کو بہلا پسلا کر کوئی شخص لے کر گیا ہو, کیونکہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی شخص موٹر سائیکل پر آ کر اسکول کے باہر سے کسی بچی کو ایسے اغوا کر کے نہیں لے جا سکتا. موٹر سائیکل پر بٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور باقاعدہ اس پر جو بچی کو اگر اس کی پہلے سے بات تھی, یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو بچی ہے, یہ جو لڑکا ہے غلام مرزا, یہ اسی گلی کا اسی محلے کا رہائشی ہے, اور جب پولیس اس گھر پر پہنچی تو غلام مرزا نہیں تھا, اور پولیس کی جانب سے پھر یہ کیس باقاعدہ AVCC یعنی کہ اینٹی وائلنٹ اینڈ کرائم سیل کو منتقل کیا گیا. جی CCTV کیمراز تو لگے ہوں گے کہ وہ صرف اس دن کی اسپیسیفکلی نہیں بلکہ اس سے کئی دن پہلے کی بھی ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ جو غلام مصطفیٰ پہلے کہیں آپ پہ چکر نہ لگاتا رہو, تو یہ تو تمام تو چیزیں مانیٹر کی جا سکتی ہیں. دیکھیں بالکل یہ چیزیں مانیٹر کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جا رہی ہیں, اور باقاعدہ پولیس نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ جب اغوا کا پرچہ ہوتا ہے, FIR ہوتی ہے, تو کیس آٹومیٹکلی پولیس سے اسپیشلائز یونٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. AVCC کو یہ کیس ٹرانسفر ہوا ہے ان کی جانب سے, نہ صرف کراچی بلکہ صوبہ سندھ کے اندر جتنے بھی ان کے سیلز ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے. اسپیشلی کنکوٹ کشمور میں اس جگہ کی جہاں کی یہ پن لوکیشن آئی تھی جہاں سے ایک کال آئی تھی, ان تمام جگہوں کی جانب پولیس اپنی پیش قدمی کرے گی. پولیس کی جانب سے کل بھی پیش رفت سامنے آئی تھی, لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ وہ بات فوری طور پر بتائی نہیں جا سکتی ورنہ کیس پر اثر انداز ہوگی. لیکن اس کیس پر سیریس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے کیونکہ گورنر سندھ کی جانب سے بھی اس پہ نوٹس لیا گیا ہے, اور کسی کی بھی بچی ہو, 13 سال کی ایک چھوٹی معصوم بچی ہے, اس کو میرے خیال میں بہلانا پھسلانا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اغوا کہلائے گا کیونکہ وہ انڈر ایج ہے. اگر یہ 18 سال سے اوپر کی ہوتی تو شاید وہ کورٹ میں بھی آ کر کہہ دیتی کہ اپنی مرضی سے گئی ہوں, لیکن 18 سال سے کم عمر کی کوئی بھی بچی اگر اس کو کوئی شخص بھی لے جاتا ہے اور وہ اگر یہ کہہ بھی دیتی ہے میں اپنی مرضی سے گئی ہوں تو اس کے خلاف کیس ہوگا. جی صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے جو کراچی میں جو اغوا ہوا ہے اس صورتحال سے میں آگاہ کر رہے تھے, اور اسلام آباد میں موجود تھے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بابر ملک, کیونکہ جو اسلام آباد میٹرو اسٹیشن کی واش روم میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے ہم اپڈیٹ دے رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے میں ریسپیکٹیولی ہم ایمفسائز کریں گے رسپانس ٹائم پہ. یہ جو سوفسٹیکیٹڈ گیجٹس یا پھر کیمراز ہوتے ہیں اور جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں کنٹرول روم سے, ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے. سیف سٹی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جو اشرافیہ ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی ہر جگہ پہ محفوظ اپنے آپ کو تصور کرے, کیونکہ دے آر بینگ واچڈ, ان کو دیکھا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کرمنلز ہیں ان کو بھی اگر فوراً آپ ایکشن لیں گے تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا کام کریں گے تو ہم کو فوراً پکڑا بھی جا سکے گا, ہماری شناخت بھی ہو سکے گی, اور اس میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. مجھے بتائیں, ہم نے کراچی سے کتنی فوٹیجز دکھائی ہیں چوری کی؟ ہم دن دہاڑے اتنے کیسز ہوتے ہیں ڈکیتی کے, کتنی ہم نے فوٹیجز دکھائی ہیں, ان میں سے کون اس فوٹیج کی مدد سے ابھی تک گرفتار ہوا ہے؟ کتنے کیسز یہی تو بات کر رہا ہوں مدیہ, دیر از اے ڈفرنس. بھائی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کو آپ قرار دیتے ہیں, لاہور کو قرار دیتے ہیں کہ دے آر دا سیف سٹیز. کراچی میں تو سیف سٹی ہے ہی نہیں. مسئلہ سارا یہی ہے کہ یہاں پر سیف سٹی نہیں ہے, تو چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ایک ایڈوانٹیج آپ کو مل گیا کہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. لیکن اسلام آباد میں آپ کے پاس کیا ایکسکیوز ہے؟ اگر 2000 سے زائد کیمرے ایک شہر میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود آپ بر وقت کسی چیز کو ٹریس نہیں کر پاتے اور بعد میں جو ہے وہ سانپ نکل جاتا ہے اور لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں, تو واٹس دا پوائنٹ؟ ایگزیکٹلی یہی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے کتنے جو ہم نے ناظرین کے ساتھ جو فوٹیجز ہم نے بھی دیکھی ہیں اور ان کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں, وہ بھی کیمرہ لگے ہوئے تھے نا, وہاں پہ بھی پتہ چل رہا تھا نا کون آ کے لوٹ رہا ہے, تو کیا اس کا فائدہ ہوا. لیکن خیر دیکھتے جی ان کیسز کے آگے جیسے جیسے جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ابھی کراچی سے
ایک اور عام خبر ہے جو ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں ملیر پولیس نے لیاری گینگ وار عزیر بلوچ گروپ کے ایک اہم کارندے منیر کبوتر باز کو گرفتار کر لیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے دستی بم برآمد ہوا ہے. ملزم قتل، اقدام قتل اور بھتہ خوری کی وارداتوں میں ملوث ہے. ملزم ملیر میں گینگ کو دوبارہ فعال کرنا چاہتا تھا. یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بریک کے بعد بات ہو جائے کرکٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس ایک واحد ایسی خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو آپ کو بھی اور ہمیں بھی خوشی دیتی ہے، وہ ہے دنیا کرکٹ سے. اور کل ایک میچ ہوا جو کسی بھی صورت میں اہم نہیں تھا، اور یہ میچ تھا انڈیا اور نمیبیا کے دوران. ایک رسمی میچ تھا جو کہ ہونا تھا. انڈیا نے اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیونکہ نمیبیا نے 133 رنز کا عدد دیا تھا انڈیا کو، جو کہ انڈیا نے بڑی آسانی سے 15ویں اوور میں ہی کمپلیٹ بھی کر لیا تھا، اور اس کے بعد انڈیا جیت گیا. اور یہ اس جیت کا کیا فائدہ ہوا؟ جیت کے تو واپس وطن جائیں گے. بس یہ ویسے میں سوچی تھی کہ اسپرٹ کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، لیکن ان کا انڈیا کا ریکارڈ تھوڑا سا بہتر ہوا کہ جی ایک اور ون ان کے کالم میں آ گئی ہے. ہاں، ورلڈ کپ کے حوالے سے وہ چیز اتنی میٹر نہیں کرتی تھی، کیونکہ انیشلی انہوں نے جس طرح سے میچز آ رہے تھے. اچھا، وراٹ کوہلی کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیٹ واز ہز فائنل میچ ایز اے کیپٹن. اگر آگے انہیں پرسویڈ نہیں کیا جا سکتا، بالکل T20 میں، تو اگر ان کو پرسویڈ کر لیا گیا تو پھر وہ دیٹ وڈ بی سم تھنگ ایلس. لیکن یہ ہے کہ ویسے آخری میچ ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے، ورلڈ کپ کے حوالے سے. اور باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ویسے ہی میچ تھا جیسے پاکستان کا لاسٹ میچ تھا، جس میں شعیب ملک نے کیا تیز رفتار ترین جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے 50 بنائی تھی. واٹ اے گیم. بالکل جی، گیم بڑی شاندار تھی. اچھا، ساتھ میں اب اچھی خبر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. وہ اچھی خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ آسٹریلیا بھی اگلے سال مارچ میں آ رہا ہے پاکستان، اور 3 مارچ سے ہوں گے پاکستان میں میچز. اور ساتھ میں نہ صرف آسٹریلیا بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی دورہ پاکستان کے لیے آ رہی ہے. ٹوٹل 6 میچز ہوں گے اور اسی سال ہوں گے جناب 13 سے 20 جو ہے دسمبر تک، جن میں 3 ون ڈے میچز ہوں گے اور 3 T20 میچز ہوں گے. سو آر یو ایکسائٹڈ اشفاق اباؤٹ اٹ؟ آئی ایم ایکسائٹڈ. اور ایک اور خبر بھی سامنے آئی تھی کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی جو ہے وہ 2022 کے آخر تک، 21 چل رہا ہے نا، تو 22 کے آخر تک وہ بھی پاکستان ہے. نیوزی لینڈ والوں نے بھی کہا تھا کہ وہ ری اسکیڈول کریں گے. اب تو کرنا چاہیے نا، جو ان کے ساتھ ہوا تھا، اب تو اس کے بعد یہ کرنا چاہیے. ہمارے سینئر سپورٹس جرنلسٹ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ دبئی میں موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ہاشمی صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ہاشمی صاحب، انشاءاللہ ویسٹ انڈیز آ رہی ہے اسی سال، اور اگلے سال ہم دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم بھی آ رہی ہے. سو کیسا ماحول آپ دیکھنے جا رہے ہیں پاکستان میں، اسپیسیفکلی ایک ایسے ٹائم کی بات جب پاکستان انڈیفیٹڈ رہا ہو T20 کے میچز میں؟ زبردست ماحول ہوگا. اور دیکھیں، اچھی جب ٹیم کارکردگی دکھاتی ہے تو پوری دنیا آپ کی طرف توجہ دیتی ہے. آپ کی رینکنگ اچھی ہوتی ہے، آپ کے پلیئرز کی رینکنگ اچھی ہوتی ہے. دسمبر میں ویسٹ انڈیز نے آنا ہے 3 ون ڈے 3 T20 انٹرنیشنل، پھر مارچ اپریل میں آسٹریلیا نے آنا ہے 3 ٹیسٹ 3 ون ڈے اور 1 T20. انگلینڈ نے 2 دفعہ ہمارا دورہ کرنا ہے 2022 میں. ایک دفعہ وہ 5 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے آئیں گے اور دوسری دفعہ وہ 2 ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے آئیں گے. تو انگلینڈ نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ آنا ہے، اور نیوزی لینڈ نے بھی 2 دفعہ آنا ہے. ہمارے یہاں تو ایک جیم پیک سیزن ہے، کہیں راستہ ہی نہیں ملے گا، سب طرف کرکٹ. نیوزی لینڈ نے بھی 2 دفعہ آنا ہے، مطلب جو انہوں نے ری اسکیڈول کرنا تھا اپنا دورہ وہ کنفرم ہو گیا؟ آلموسٹ کنفرم ہے. پاکستان نے اتنا ان کے اوپر پریشر ڈالا. وہ ایک بڑا ہی ہمبل نیشن ہے. انہوں نے اپنی جو بھی غلطی کی تھی اس کا انہیں احساس ہو رہا ہے. وہ پشیمان ہے کہ ہم کیوں دورہ چھوڑ کے گئے. ہم تھوڑی سی بات سن لیتے تو شاید وہ دورہ پورا ہو جاتا. ٹھیک ہے، ون ڈے نہیں ہوتے، T20 3 ہو جاتے. لیکن اس طرح کی پریشانی، اس طرح کی پریشانی نہ دیتے، اس طرح کا ہم دکھ نہ دیتے پاکستانی ٹیم کو. اور اب دکھ دیا ہے تو ہرٹ ہوئی ہے پاکستان کی ٹیم. تو پاکستان کی ٹیم اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے. اب یہ بتائیں، جیم پیک سیزن ہوگا انشاءاللہ. یہ انگلینڈ کا بھی کچھ سن رہے ہیں 2022 کے آخر میں، کچھ کنفرمیشن ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟
देखिए इंग्लैंड के दो दौरे शेड्यूल्ड है। ये एफटीपी जो फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम होता है उसमें शेड्यूल्ड है। एक दफा उन्होंने वनडे खेलने आना है और एक दफा टेस्ट मैचेस खेलने आना है। लेकिन वो पशिमानी अगेन जो हमने जारहियत से उनको जवाब दिया था, वजीर आजम ने जवाब दिया था, उनके वजीर आजम बोरिस येल्सन ने महसूस किया था कि हाँ हमारे बोर्ड से गलती हो गई, तो उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन आ रहे हैं। इतलात ये है कि वो आज रमीज राजा से जो पीसीबी चेयरमैन है उनसे मुलाकात करेंगे, और ये भी इतलात है कि शायद वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात करे। तो उन्हें पशेमानी है, उन्हें एहसास है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की है। अपनी मेंस और विमेंस टीम ना बेचकर, क्या सीजन होता अक्टूबर में 14-15 तारीख को 2 T20 मेंस टीम खेल रही होती, और फिर साथ ही साथ उसी दिन पहले हाफ में विमेंस टीम खेल रही होती। तो एक माहौल होता है। उन्होंने हमें इस वक्त जो दुबई में, यूएई में, जो बाकी सारी जो अबू धाबी में, शारजा में जितनी भी टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो कोस भी रही होंगी कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को कि उनके इनकार की वजह से पाकिस्तान जो है ना वो इतना रिसिलियंट होकर खेल रहा है और इतना ज़बरदस्त खेल रहा है, तो उनको कह रही होंगी भी तुम लोगों की वजह से हो रहा है ये जो पाकिस्तान जो अभी तक अनडिफीटेड रहा है। अच्छा मुझे बताएं, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके वाले से बात करेंगे, जो कल जीत भी गया लेकिन अब उसको ऑफकोर्स बैग पैक करके वापस जाना ही है। कुछ पता चला है कि इनकी वापसी कब तक मुतवक्के है? सारा टोला एक साथ जाएगा या टोलियों की सूरत में वापस जाएगा? नहीं, आज ही जाएंगे वो, और सारे एक साथ ही जाएंगे। और ये शेड्यूल होता है, जैसे जैसे टीमें आउट होती जाती हैं आईसीसी उनका सामान पैक कराता है, उनकी सीटें पहले से बुक होती हैं, वो चले जाते हैं। तो आज इंडिया की टीम चली जाएगी, जाहिर है उनके लिए बड़े मायूस कुन लम्हात है। और वहाँ पे जो पढ़ा लिखा हल्का है, जो सीरियस हल्का है, वो कह रहा है कि इंडिया की टीम को, इंडिया के क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा सा एक रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जब वो भारत के लिए खेलते हैं तो उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और आईपीएल को खेलते हैं, ठीक है आईपीएल खेलते रहे, वहां से पैसे मिलते हैं, लेकिन जब भी भारत के लिए खेलें, जब भी भारत की टी शर्ट पहन के खेलें, भारत का झंडा उसके तले खेलें, तो फिर उसको इम्पोर्टेंस, उसको इज्जत देनी पड़ेगी भारतीय खिलाड़ियों को। बिल्कुल जी। अच्छा जी, ये बताएं कि अब जो ये सेमीफाइनल और आगे फाइनल है, तो इसके लिए जो शायकीन वहाँ पर मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आप जैसे, तो वो क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान का सफ़र कहाँ तक उनको जाते दिखाई दे रहा है? ट्रॉफी के साथ वापसी दिखाई दे रही है जिस तरह से हमारे इम्प्रेसिव रन है? अब दोनों मैच बड़े टफ हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत टफ होगा, इसी तरह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच बहुत टफ होगा। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। दुबई जो ग्राउंड है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ सेमीफाइनल होना है, ये थोड़ा टॉस फर्स्ट वाला ग्राउंड है। यहाँ 10 में जो 9 टीमें हैं वो चेस करते हुए जीती हैं, तो अल्लाह करे कि टॉस जीत जाए, ठीक है। लेकिन जब आप टॉस हार भी जाते हैं तो आपको तीनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी दिखती है। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से सुपीरियर है, अच्छा खेल रही है, इन फॉर्म है, लेकिन साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी सही टाइम पे सही वक्त पे पीक किया के होने से उनको थोड़ी बहुत ऑस्ट्रेलियन जो बल्लेबाज हैं, स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी थोड़ी बहुत टेक्निक्स ही पता होंगी, उन्होंने इस पे थोड़ा बहुत होमवर्क भी किया होगा। हाशमी साहब अग्रेसिव खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, तो आपको अग्रेसिव, अगर वो 50 डिग्री एग्रेसिव है, टेम्परेचर उन्होंने 50 डिग्री किया है, तो आपको 80 डिग्री करना पड़ेगा, जल्दी आउट करने पड़ेंगे उनका जो डेविड वार्नर है वो फॉर्म में आ गया है, फिंच फॉर्म में, ग्लेन मैक्सवेल बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, मार्कस स्टॉइनस, स्टीवन स्मिथ, ये बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक थोड़ा सा उनके पैनिक है, उनके कोच कह रहे हैं कि हमें चेस करने में बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, हमें ये बड़ी डिफिकल्टी हो रही है कि हम 7 बैट्समैन और 4 बॉलर के कॉम्बिनेशन के साथ जाएं या 6 बैट्समैन और 5 बॉलर के साथ खेलने जाएं। उन्होंने गलती की थी इंग्लैंड के खिलाफ, मिचेल मार्श को हटाकर जो बैट्समैन है, तो पाकिस्तान को उनको पकड़ना पड़ेगा। हमें तो खुशी होगी वो गलतियां करते रहे, तो हमें हमारा हाशमी साहब हमारा के जाता है, हमने तो सेमीफाइनल जीता, सब माफ है। बहुत शुक्रिया जी, हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह 11 तारीख को होगा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और अल्लाह करे पाकिस्तान जीत से हमकिनार हो। अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं, और थोड़ा बहुत हाँ, और टॉपिक काफ़ी ज़रा चेंज है। वो टॉपिक है जनाब, क्योंकि सती हम लोगों को ना खाने के आदाब नहीं पता। चले ठीक है, खाने के आदाब नहीं पता वो तो और बात है, लेकिन खाने के बाद क्या चीज़ है, उस खाने के जिसके लिए पैसे आप ना दे रहे हो उसके आदाब तो बिल्कुल नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, मोस्टली। अच्छा वो दिया। अच्छा, तो होता है ये सब सती कि देखिए हमने खाना खाने के बाद बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं अच्छा भाई खाना खा के मैं फ़ौरन में कर देता हूँ, अच्छा मैं ये काम खाना खाने के बाद फ़ौरन कर देता हूँ। कोई लोग खाना खाने के बाद, हाँ मैं खाना खाने के बाद नहा के ये चीज़ें कर लेता हूँ, जो नहीं नहाना चाहिए, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाना चाहिए। खाना खाने के फौरी बाद हम वर्कआउट भी नहीं कर सकते, लोग कर रहे होते हैं, लोग फ़ौरन वॉक पे भी निकल जाते हैं, और फ़ौरन लोग ऐसा करते हैं जो खाना खाते हैं, जैसे स्पेसिफिकली दोपहर में
ستی مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑی بہت غلطی کرتے ہیں کیونکہ ہم دوپہر کا جیسے کھانا کھاتے ہیں غنودگی ہوتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں. ایسے ہے. اچھا بات یہ ہے کہ بیسکلی آپ جب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد آپ کا ایک چیز ہوتی ہے میٹابولزم, وہ کام کر رہا ہوتا ہے. جو آپ کا کھانا آپ کے پیٹ میں گیا ہے, ایک تو وہ ایک ویٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ اکثر بسیار خوری کرتے ہیں, زیادہ کھاتے ہیں. اب جب زیادہ کھا لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ فوراً ہی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کا جو نظام ہے وہ بڑا پریشانی میں پڑ جائے گا کہ میں کیسے کروں. ورک آؤٹ کریں گے تو وہ بھی نقصان دہ, میٹابولزم کو ڈبل کام کرنا پڑے گا, پھر اس کے اور بھی بہت سے نقصانات. لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے میٹابولزم آپ نے اگر اس کو ڈبل کام کرانا, میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں آپ کے ساتھ کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کھانے کی ایک تھوڑی شفٹ لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ذرا باہر سے سگریٹ پی کر آئے, پھر ہم ذرا کھانے کی دوسری شفٹ لگائیں گے. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان شفٹوں سے نا ان کا میٹابولزم فاسٹ ہو جاتا ہے اور ان کو ہیلپ ملتی ہے. اب کیا واقعی ایسا ہے کہ میٹابولزم فاسٹ ہو جاتا ہے یا پھر یہ کوئی اور سائنس ہے؟ اس والے سے بات کریں گے جناب, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں گیسٹرولوجسٹ ڈاکٹر فخر علی قاضی صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو ڈاکٹر. گیسٹرولوجسٹ ہیں یا گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں؟ گیسٹرو انٹرولوجسٹ. اچھا, یہ بڑا مشکل سا نام ہے, ہمیں پریکٹس کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. ڈاکٹر صاحب کچھ تو ہم نے بھی چیزیں بیان کی کہ کیا کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, ٹیکنیکل ریزن, وہ آف کورس ہمیں نہیں پتا, وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اور ایسی کون کون سی غلطیاں جو ہم کرتے ہیں کھانا کھانے کے فوراً بعد؟ اشفاق نے بالکل صحیح کہا, مال مفت دل بے رحم. تو جو آپ پیٹ بھر کے بہت زیادہ کھاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. ہمیشہ کھانے کے بعد کچھ بھوک کو باقی رکھنا چاہیے, کچھ معدے کو خالی رکھنا چاہیے. بہت زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ وہ ڈائجیشن کے اوپر اثر کرتا ہے. اور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے, یہ چیز بھی ایڈ کرنی تھی. ہاں, کیونکہ کھانے بلکہ پانی پہلے پینا چاہیے کھانے, یا بیچ میں کچھ سپس لے سکتے ہیں, لیکن بعد میں بہت زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے بات کری نیپ لینے کی یا سونے کی, اس میں بندے کو نیند ضرور آتی ہے کیونکہ آپ کا سارا جو بلڈ فلو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے آنتوں کی طرف اور معدے کی طرف, تاکہ کھانا ہضم کرنے میں اور جذب کرنے میں مدد ملے. اور اس وقت آپ بہت زیادہ فوکس نہیں کر سکتے چیزوں کے اوپر. تو ڈرائیونگ ہے یا کوئی ہیوی مشینری جس میں آپ اسکلز یوز کر رہے ہیں, ڈرائیونگ بھی فوراً ڈرائیو نہیں کرنا کیونکہ نیند آتی ہے نا اس سے, کیونکہ آپ کو نیند آ رہی ہے نا, آپ کے ریفلیکسز اسٹرانگ نہیں ہیں. اگر ایک دم سے کوئی آپ کو بریک لگانا پڑ جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کا وہ ٹائم جو ہے وہ پھر کم. اچھا, تو یہ پھر سیف ٹائم ہے کیا؟ مثال کے طور پر یہ پھر آپ کی ڈائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کھا کیا رہے ہیں, کتنی دیر آپ کو انتظار کرنا چاہیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے میل جو لیا ہے وہ کیسا ہے. اگر آپ نے لائٹ اسنیکس لیے ہیں تو 30 منٹ از فائن, لیکن اگر آپ نے ایک لارج میل لیا ہے تو بہتر ہے کہ 1 سے 2 گھنٹے کا آپ وقفہ دیں اس طرح کے کام. ڈاکٹر صاحب اکثر ایسا بھی ہوتا ہے, اور میں نے دیکھا بھی کہ لوگ رات کا کھانا کھانے کے بعد فوری نا واک پہ بھی چلے جاتے ہیں, اور وہ کہتے نہیں واک تو کرنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد. تو کھانا کھانے کے فوری بعد واک کرنی چاہیے یا کتنی دیر بعد واک کر سکتے ہیں؟ لائٹ واک کی جا سکتی ہے جس کو ہلکا چلنا پھرنا کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن برسک واک جو تیز چہل قدمی ہے یا رننگ ہے یا سوئمنگ ہے, اس طرح کی ایکسرسائزز اور واکس جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کم سے کم 1 سے 2 گھنٹے کے لیے. کیونکہ اگین آپ کا بلڈ فلو اس وقت فوکس کر رہا ہے, ڈائیورٹ ہوا ہوا ہے آنتوں کی طرف, اور آپ اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں واپس اسکن اور مسلس کی طرف, تو وہ ہضم کرنے میں مشکل کرے گا. اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو اسموکنگ ہے, جو لوگ سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں, مطلب انہوں نے اگر کہا چلو جی پہلے بریانی کھا لیے تو ذرا ہم ابھی سگریٹ پی کے آتے ہیں, تو کیونکہ ہم نے روٹی جو ہے نا وہ سگریٹ کی بات. آپ کو یاد ہے سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے ماہ رمضان میں, 2 کھجوریں کھائی نہیں اور فوراً نکل گئے کے لیے. ہاں, خالی پیٹ سگریٹ چیک کرے ذرا. لیکن سگریٹ تو کبھی بھی کوئی بھی ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرے گا کیونکہ اس میں کینسر کروا سکتی ہے, پھیپھڑے خراب کر سکتی ہے, بہت ساری بیماریاں ہیں. لیکن کھانے کے ساتھ پرابلم یہ ہے اس کے اندر جو نکوٹین ہے وہ آپ کے اسفنکٹر کو, جو کہ معدے کے اوپر رکھا ہوا ہے, کھانے کو واپس آنے سے روکتا ہے, اس کو لوز کر دیتی ہے, ڈھیلا کر دیتی ہے. تو پھر اس سے کھانا واپس اوپر آتا ہے, جلن ہو رہی ہے, تیزابیت ہو رہی ہے. یہ اس کے علاوہ اسموکنگ سے جو گلوکاگون انزائمز وغیرہ ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اور انسولین ریزسٹنس کراتے ہیں, اور ان لوگوں میں پھر آگے چل کے شوگر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا, ایک اور چیز, ہم جب کبھی کھانے پہ جاتے بھی ہیں تو, اور کبھی دسترخوان کی بشتہ بھی اور ہم وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ اس کے بعد پھر میٹھے کے طور پہ لوگ فوری فروٹس بھی سرو کر دیتے ہیں. سو کھانے کے بعد جو کہ آپ پوری غذا کھاتے ہیں, فروٹس بھی دیکھا جائے تو انڈیویجولی وہ بھی ایک مکمل غذا ہیں, وہ اس کو کھا لینا وہ کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ فروٹس جو ہیں وہ ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے بنسبت عام کھانے کے, کیونکہ اس کے اندر سیلولوز وغیرہ ہیں, اسٹارچ جو ہیں انڈائجسٹیبل اسٹارچز ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کھانے سے پہلے کھائیں. تو اور کمپلیکیٹ کر لیتے ہیں, جیسے ہم گرمیوں میں آم کھاتے, جی کھانا کھا لیا, جی کھانا کھا لیا, چلو بھی آم لے کر آؤ.
ہاں آم دیکھیں اور وہ ایک آم پہ بھی نہیں ہوتا نا, تو وہ ایک یا دو سے جو ہے نا وہ 3 آم کھا رہے ہوتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے no to fruits. I would not say no to fruit, but نہیں, just give after some food. gap after meal. کتنا گیپ ہو؟ Maybe 1 hour and then 1 گھنٹے کا بریک. بھائی کھانا کھایا اس کے بعد 1 گھنٹہ انتظار کریں پھر فروٹ کھائیں, یا فروٹ کا ٹائمنگ ہی الگ رکھیں. بالکل فروٹ کو آپ اسنیکس کے طور پہ سیپریٹ یوز کریں بجائے اس کو کھانے کے ساتھ کمبائن کرنے کے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ورک آؤٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ جب جم جاتے ہیں تو آپ کا ٹرینر ایک چیز کہتے ہیں یار کھا پی کے آیا کریں. تو وہ جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے جو کہ اور کتنی دیر پہلے ہمیں کھا لینا چاہیے؟ جی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ہیوی ایکسرسائزز جو ہیں وہ اوائڈ کرنی چاہیے امیڈیٹلی آفٹر میل. اچھا جس میں آپ کی جمز ہیں, سوئمنگ ہیں, جو اسٹرینس ایکسرسائزز ہیں, کھانے کے فوراً بعد مناسب نہیں ہیں. تو آپ کھجور کھا لیں, کھجور کھا لیں. اچھا آپ کے پاس زیادہ تر جو امراض اس سے ریلیٹڈ آتے ہیں, کوئی کیا امراض اس سے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا میٹابولزم سلو ہو گیا, وہ تو چلے ہو گیا, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بیماریاں اس سے جنریٹ ہوتی ہیں؟ عام لوگوں کو معدے کی تیزابیت کی شکایت, گیس ہونا, کھانا دیر سے ہضم ہونا, کھانا ٹھہرا ہوا ہے آگے نہیں جا رہا, یہ کیفیات زیادہ ہوتی ہیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, میں اگر اپنی بات بھی کروں نا تو آپ کی سماع نفسیات ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا اور آپ نے چلو کھانا تو کھا لیا, اب نا ذرا میرا دل کر رہا ہے میں چائے پی لوں, تو بجائے کہ میں گرین ٹی کی طرف جاؤں, پکا پکا یہ مینڈیٹری ہے. ہاں کہ نا چائے بھی مل جائے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے نا کھانا سیٹل ہو جائے گا پیٹ میں. یہ کتنی بڑی غلطی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. نہیں کیونکہ چائے کے اندر جو ٹینک ایسڈ ہے وہ آئرن کی ایبزارپشن پہ افیکٹ کرتا ہے. تو آپ کھانا کھا رہے ہیں, اس میں جو آپ آئرن اور نیوٹرینٹس لے رہے ہیں وہ چائے اس کو روک لے گی اور پھر وہ ایبزارب نہیں ہوگا. چائے تو اس کو کہے گی چل تو راستے سے ہٹ, میں نے جو کرنا تھا کام وہ کر دیا, تو فائدہ کوئی نہیں ہوا جو میں نے آئرن جتنی بھی کنزیوم. چائے بھی پہلے پی. چائے بھی بیسیکلی چائے کے اندر جو ہے کیفین وغیرہ ہیں وہ بھی اسفنکٹر کو ریلیکس کرتے ہیں. تو کھانے کے ساتھ ایک کمبینیشن اچھا. میں تو اینڈ میں یہی مشورہ دوں گا کھانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے بھی کھانا کھا لیں, پھر آپ کی زندگی سکون ہو جائے گی, پھر مسئلہ ہی نہیں ہوگا. کب چائے پی سکتے ہیں ہم؟ یوزلی ہم اتنے یوز ٹو ہوتے ہیں چائے کے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ رات سونے سے پہلے بھی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک ایڈکشن بن چکی ہوئی ہے نا چائے کی. ہمیں ہوتی ہے کہ جی کھانا کھا لیا ہے اس کے بعد چائے پینے چلیں, ٹھیک ہے اگر میں کھانا کھانے کی فوری بعد چائے نہیں پیتی تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ میں کتنے ٹائم کے بعد پھر چائے پی سکتی ہوں, کیونکہ ایک ایڈکشن ہے, کیا کروں میں نہیں چھوڑ سکتی. 1.5 سے 2 گھنٹہ انتظار کر لیں. سونے سے پہلے بھی مناسب نہیں ہے. سونے سے پہلے بھی کیونکہ کوئی بھی لکوڈ آپ لیں گی اور لیٹ جائیں گے تو جو واٹر باٹل ہے وہ لیول پر آ گئی تو معدے کی ساری چیزیں واپس ریفلکس کرائیں گی آپ کو. صحیح. اچھا ایک ہم پہلے بات کر رہے تھے نا ستی شو کے آغاز میں بھی بات کی, بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے کہ امی کہتی ہیں کہ بیٹا کھانا کھانے کے فوری بعد نہانا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر اور ہوتا ہے اور جو اوپر اگر آپ پانی جو ڈالتے ہیں وہ ٹیمپریچر اور ہوتا ہے تو گرم سرد ہو جاتا ہے. تو مجھے وہ کبھی گرم سرد کی ٹرم ہے سمجھ میں نہیں آئی, تو اس لیے لوگ کہتے ہیں بیٹا پہلے نہا لو, فریش ہو کے آؤ پھر کھانا کھا لو. نقصانات کیا ہیں کھانے کے بعد نہانے کے؟ جی یہ بڑی بوڑھیاں بالکل ٹھیک کہتی ہیں, لیکن آپ نے میری امی کو بوڑھی کہہ دی ہے. میں نے بڑی بھی کہا ہے. اچھا اوکے سو جب آپ نہاتے ہیں تو واٹر کا جو ٹیمپریچر ہے یوزلی اگر آپ گرمی میں ہیں واٹر جو ہے وہ ٹیمپریچر آپ کی باڈی کے اوپر لگے گا تو آپ کی باڈی کے اندر جو وینز ہیں وہ کنسٹرکٹ کریں گی یا ڈائلیٹ کریں گی, تو اگین بلڈ فلو جو فوکس ہونا چاہیے آنتوں کی طرف وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا اسکن کی طرف, اینڈ دین ڈائجیشن کے اندر جو ہے وہ پرابلم کرے گا. سو بیسٹ از پہلے نہا لیں اس کے بعد کھانا. چلیں جی, اور کوئی سوال مت دیا. آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن جیسے جیسے ہمیں بھی آ دیں گے ہم بھی ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ ذمہ ضرور دیں گے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر فخر علی قاضی اس سے موجود تھے اور ہم نے کوشش کی کہ جی آج ذرا ایک غلط ہیبٹ ہماری جو کہ یہ نہیں کہ صرف آپ لوگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اور جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. چائے والی تو پکی ہوتی ہے مطلب ہر کھانے کے بعد. اچھا پہلے دن میں 1-2 دفعہ چائے ہوتی تھی, اب تو یہ ہے کہ ہر کھانے کے بعد چائے. سچی دیکھو صبح ناشتے میں تو سب سے زیادہ مطلب ناشتے میں اچھے انڈا کھا لیں, ٹوسٹ کھا لیں, اس کی فوری بعد. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو صبح ناشتے میں چائے پیتے ہیں انڈا ٹوسٹ کی فوری بعد چائے, کیا وہ ہیلدی ہے یہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں؟ لائٹ میل اگر آپ نے لیا اس کے ساتھ چائے ٹھیک ہے, اور یہ تو اب ایک طریقے سے نارم بن چکا ہے ہمارے یہاں کا. لیکن کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے, اکثر لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہم تو سحری سے پہلے سوتے ہی نہیں ہیں ورنہ آنکھ ہی نہیں کھلتی. چلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب موجود تھے. چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم عالمی مارکیٹ میں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, خرابی آگے کہا بھی جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کہیں نہ کہیں کم بھی ہوگی, تو وہاں سے چلے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جی آٹا
عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہوا ہے تو یہاں پر آٹا مہنگا ہو جائے گا جو یہیں پہ بنایا گیا. عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہوا ہے تو یہاں پر چینی مہنگی ہو جائے گی, وہ گنے جو یہیں کاشت کیے گئے ہیں. وہاں پر تیل اگر مہنگا ہو جاتا ہے تو یہاں پر دودھ جو ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے جو یہاں کی جمی پلی مجھوں سے حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے. یہیں کی خوراک ان مجھوں کو بھی دی جا رہی ہوتی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیوں مہنگا ہو رہا ہے. سکتی جب دودھ بیچنے کی باری آتی ہے, آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے مدیحہ اچانک. وہ آ کے کہہ نہیں رہتے کہ چارہ جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, پھر وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. مجھے لٹرلی نہیں سمجھ میں آئی کہ جی ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا جا رہا ہے. ہمیں ایسی ایگزامپلز ایسے لاجک دیے جاتے ہیں جو بالکل ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہوتے ہیں, اور ہم یہ حیران ہوتے ہیں بھائی وائی, کیوں. جب ڈالر کی پرائس بڑھے انہوں نے اپنی دودھ کی پرائس بڑھانی ہوتی ہے, اور بڑے آرام سے کھلے عام آ کے شو میں بھی کہہ رہے ہوتے جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہم دودھ کی پرائس جو ہے وہ ڈیری پروڈکٹس کی پرائس جو ہے وہ 20 سے 25 روپے بڑھانے والے ہیں. اور یہ کہہ کے جاتے ہیں اور بعد میں بڑھا بھی دیتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی مطلب لوگ افورڈ کیسے کریں گے. اور اس سے بھی افسوسناک بات ہے ستی, دیر از نو ون جو ان کو کنٹرول کر سکے. یہ نہ کسی سے پوچھتے ہیں, جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے کر دیتے ہیں, اور کوئی روکنے والا ہی نہیں. کوئی روکنے والا نہیں ہے, کیونکہ دو مسئلے ہیں. ایک تو پاکستان میں چیزیں وہ مہنگی ہیں, اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو پرائس کنٹرول کا ایک میکینزم ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور اس کے نام پر چل رہا ہے صرف ڈھکوسلا. چلیں جی بالکل جی. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کنزیومر ایسوسی آف پاکستان کوکب اقبال صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا میں وقت دیا. سر کیوں ہو رہا ہے یہ, مطلب دودھ پیٹرول کی پرائس بڑھے ہمارا دودھ مہنگا ہو جاتا ہے, ڈالر مہنگا ہو ہمارا دودھ مہنگا ہو جاتا ہے, کوئی بھی چیز مہنگی ہو ہمارا دودھ سب سے پہلے مہنگا ہوتا ہے, کیوں سر؟ یہ ایک مافیا بن گیا ہے جی. ڈیری فارمرز ایسوسیشن کے شاکر گجر صاحب جب سے یہ فیلڈ میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ کمان سنبھالی ہے, جب سے یہ پرائزز میں اضافہ کر رہے ہیں. کبھی یہ نوید نہیں سناتے کہ جناب یہ جو ہے وہ پرائز جو ہے اسٹیبل ہے. میری ابھی کمشنر آفس میں میٹنگ ہوئی تھی کچھ 4 دن پہلے, تو میں نے کہا کہ جناب ہمیں تو کوئی 350 روپے پڑتا ہے. کہنا یہ اچانک حیران ہو گئے, کیا؟ میں نے کہا جناب 350 روپے کنزیومر لے رہا ہے, یہ 120 روپے 130 روپے 150 روپے کی بات نہیں ہے. تو اچھل پڑے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, سارے ڈی سیز بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جناب کراچی میں تو دودھ جو ہے وہ خالص مل ہی نہیں رہا. جب خالص نہیں مل رہا تو اس کا تو آپ پانی ملا دیں, اس کے اندر جو اڈلٹریشن ہو رہی ہے وہ ملا دیں. آپ کی سندھ فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے؟ میں نے پچھلی میٹنگوں میں کہا کہ سندھ فوڈ اتھارٹی ان کے سب کے سیمپلز ہے دیکھے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ابھی 150 روپے میں جو بیچ رہے ہیں وہ تو ہمیں 350 روپے میں پڑ رہا ہے, کیونکہ اڈلٹریشن ہو رہی ہے. وہ خالص دودھ تو مل نہیں رہا. آپ میں نے کہا کمشنر بحیثیت کمشنر کراچی کہ کنٹرولر جنرل پرائزز ہیں, کمشنر کراچی کا عہدہ جو ہے وہ صرف کمشنر کراچی نہیں ہے, وہ کنٹرولر جنرل پرائزز. اسی طرح تمام ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کے پاس بھی وہی اختیارات ہیں جو ڈپٹی ان کے ساتھ ہیں کنٹرولر جنرل پرائزز کے پاس. پھر اسسٹنٹ کمشنر پرائزز ہیں. آپ یہ بتائیے کتنی کارروائی ہوتی ہے ان کے پاس. میں نے کہا جناب آپ کے پاس اختیارات تھے, آپ نے کووڈ میں جو ہے دکانیں سیل کر دی, آپ نے جو ہے وہ ان کو بند کر دیا, آپ نے گرفتاریاں کی, کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف گرفتاریاں؟ مجھے ایک بات بتائیں سر, آپ کافی اس چیز پہ یہ مشن لے کر چل رہے ہیں اور آپ نے کافی اویئرنیس بھی پیدا کی ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ جو زیادہ ریٹس پہ چیزیں مارکیٹ میں, صرف دودھ کی بات نہیں کر رہا, اوور آل جو اشیاء کی, میرے پاس یہ جو ریٹ لسٹ کھلی ہوئی ہے یہ آج کی ہے, جس کے مطابق یہ بتا رہا ہے کہ جناب جو بغیر ہڈیوں کے بیف ہے وہ ہے جناب 340 روپے کلو, اور بکرے کا گوشت جو ہے وہ ہے 740 روپے کلو. کل میں نے کیلے خریدے 120-30 روپے درجن, اس کے اندر درجہ اول جو ہے وہ لکھا ہوا ہے 50 روپے, 53 روپے مارکیٹ کا بھاؤ, دھوکہ نہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ چاند کے نرخ ہیں, مریخ کے نرخ ہیں, کون سی جگہ کے نرخ ہیں, یہ جو کنٹرولر جنرل آف پرائسز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ریٹ لسٹ نکالنے کا فائدہ کیا ہے؟ ریٹ لسٹ نکالتے ہیں اس لیے کہ یہ ریٹ لسٹ بیچی جاتی ہے. 2 روپے کی لسٹ جو ہے وہ 25 روپے 50 روپے میں بیچی جاتی ہے, کیونکہ ایز پر کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ وہ اس کو دکاندار کو وہ لسٹ لگانا لازمی ہے, نہیں تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. صرف لگانا, صرف لگانا, وہ تو امپلیمنٹ کرانا ان کا کام ہے. میں نے پوچھا ہے کہ حقیقی معنوں میں جو ابھی آپ نے دیکھا کہ 10-20 روپے نہیں بڑھے, سبزیوں پہ جو ہے 40-40 روپے 50-50 روپے بڑھ گئے, مگر اس کے خلاف اب یہی جو بات میں نے کہی کہ جناب اختراعات تو ان کے پاس ہے نا,
کہ جب کووڈ میں جو ہے دکانیں بند کرا سکتے ہیں, ان کو جیل بھیج سکتے ہیں, تو یہ دودھ والے کیا اور سبزی والے کیا اور سب کچھ کیا, تو ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن؟ پھر یہ جو نمائشی پرائز لسٹ ہے یہ چھاپی کیوں جاتی ہے؟ یہ چھاپی اس لیے جاتی ہے کہ 2 روپے کی لسٹ 25 روپے میں بیچیں اور ڈیلی دکانداروں سے وہ بیچ کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. اچھا, اور کیا یہی چکر ہے نا کہ یہ سارا ایک بھٹے کا سسٹمیٹک نظام چل رہا ہے جی نیچے سے اوپر. ان کو انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, ساری لسٹیں آپ یہ دیکھیں کتنی دکانیں, پھر اس کے اوپر آپ کیلکولیشن کریں, پھر اسی طرح جب میں نے آپ یہ کتنی دکانوں میں وہ 25 روپے میں لسٹ بک رہی ہے, وہ بکرے والا بھی گوشت والا بھی خریدے گا, سبزی والا بھی خریدنا لازمی ہے, پھل والا خرود وہ بھی لازمی ہے. آپ یہ لگائیے کہ ٹوٹل کراچی میں دکانیں کتنی ہیں اور کتنی لسٹیں بیچی جاتی ہیں ڈیلی, اور اس کے اندر بھی کاروائی بھی ایسی ہوتی ہوگی کہ جہاں سے کچھ نہ ملا تو اس کے خلاف کاروائی کرتی ہے. وہ اگر نہیں لگاتا لسٹ اس کو وہ بتاتے تھے کہ جناب ان کی ٹیم نکلتی ہے, لائیں جو فائن کریں. اگر حکومت وقت کوئی ایکشن نہیں لے رہی, وہ ان سے مذاکرات نہیں کر رہی, ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بتائیں. دیکھیں ہم نے پہلے بھی بائیکاٹ مہم کا اعلان کیا, اور بائیکاٹ مہم رمضان شریف میں فروٹس کے آپ کے چینلز نے بھی بڑا ساتھ دیا. اسی طرح ہمارے جو ہے ہم نے ملک کے خلاف, دودھ کے خلاف بھی, یہ جو فریش ملک دودھ کے خلاف میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فریش ملک دودھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحت کی غذا ہے, یہ جو ہے ویسے ہی ایڈلٹریشن ہے, اس کے اندر یہ غیر معیاری ہے, لوگوں کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے. بچے اگر پیئیں گے, بوڑھا پیے گا, اس کی ہڈیوں کے بجائے ہڈیاں بسر ہو جائیں گی. بالکل, ہم نے وہ واشنگ مشینیں بھی دیکھی ہیں جہاں پہ دیکھیں, آپ نے تو دیکھا نا سارا میڈیا میں آپ لوگ ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسا دودھ. اب یہ دودھ ہی نہیں ہے, 101% جو دودھ ہے وہ بنایا جاتا ہے. پھر دوسری طرف میں ایک اور بتانا سر, ابھی بس انشاءاللہ پھر آپ کو بلائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. اچھا جی, تو باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اب تعارف کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے, بالخصوص میرے, لیکن مدیہ نقوی میرے ساتھ موجود ہیں تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. بالکل جی, کیا سمجھے ہوں گے کہ میرے ساتھ موجود ہیں. بھائی سوشل میڈیا پہ مدیہ نقوی بہت زیادہ پہچانی جاتی ہیں, اور نیشنل میڈیا پہ میں زیادہ جانا پہچانا جاتا ہوں. یہ میرا اپنا خیال ہے, میری اپنی ذہنی اختراع ہے, آپ نے حقیقت سمجھ کے پریشان نہیں ہونا اس کو, ٹھیک ہے. تھینک یو ستی فار دکھی چہرے پہ میں نے مسکراہٹ بکھیر دی. اللہ حافظ. اچھا, یہ ابھی تک ہم نے وہ میٹا نہیں ڈالا اس میں جو وہ آ رہا ہے, یہ جو چل رہا ہے, یہ دیکھیں یہ فیس بک کا چل رہا ہے باخبر سویرا. ہم نے میٹا نہیں ابھی کیونکہ وہ لوگو شیئر نہیں ہوا نا, لیکن وہ سم تھنگ وہ میٹا آ جاتا ہے. بڑی سست ٹیم ہے جی ان کی, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اپنوں کے خلاف کارروائی ہوتی نہیں ہے, دودھ مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, پھینکنے کی کام ہی ہے نا, لوکل کام کرنا ہی نہیں ہے جی. ہم نے کرنا انٹرنیشنل کام ہونی چاہیے. کیا نام ہے وہ, زکر برگر, مارک زکر. او اچھا سوری, مائی اپولوجیز. پتہ چلے میرا اکاؤنٹ بلاک کرنے جو ریس ہے فالوورز ہیں فیس بک پہ وہ بند ہو جائیں. کمیونٹی گائیڈ لائنز کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے, اس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ کچھ نہیں ہوا. مہنگائی کنٹرول یہ نہیں کروا سکا, وہ ڈیری والے, وہ ہم کنزیومر ایسوسی ایشن والے یہاں پہ تھے نا, ڈیری پروڈکٹس کی پرائس کم ہو سکتی. نہیں اصل میں ہماری عادت ہے. نہیں میں بتاتا ہوں وہ ہوا کیوں. اصل میں ہم اینکرز کی عادت کیا ہوتی ہے, جیسے ہم کسی سے سوال کریں وہ آئیں بائیں شائیں کرے, وہ کہے کہ جی اچھا جی یہ ریزنز ہیں, ہم کوشش کریں گے. جب ایک بندہ چھوٹتا ہی کہتا ہے آپ 10 کا کہہ رہے ہو, میں نے تو 45 بڑھانے ہیں, تو ہم تو یوں ہو جاتے ہیں یا اللہ نہیں, وہ ساتھ میں کہتے ہیں انشاءاللہ, تو وہاں جان نکل جاتی ہے. کر لو جو کسی کرنا ہے, انشاءاللہ کا مقصد. اور ہم واقعی کچھ نہیں کر سکے. آپ نے دیکھا دودھ کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, ہر چیز کی پرائس بڑھ گئی ہے. ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. کزن میرج مستقبل کی نسل کے لیے خطرناک ہے. بچوں میں موروثی امراض کے منتقل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. آنے والے بچوں میں معذوری کا خدشہ بھی موجود ہے. کورونا کی وبا میں نمایاں کمی کے بعد رونقیں بحال. دنیا بھر میں فلم انڈسٹری بحال ہونے لگی. پاکستان میں بھی سینما گھروں کو لگے تالے کھل گئے. کراچی میں رونقیں بحال. اور نیزہ بازی کنگ آف سپورٹس. جنوبی پنجاب میں 2 روزہ میلہ. مظفر گڑھ میں 300 سے زائد گھڑ سوار مقابلے میں شریک ہوئے.
جی تو آج ہم یادیں تازہ کریں گے ان کی جن کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد، جن کے خیال کی وجہ سے ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں. اچھا جی، اب پھر سے کسی چیز کی قیمت بڑھنے کی تذکرہ ہے. اچھا تھوڑی دیر ہم خوش نہیں ہو سکتے. مجھے لگتا ہے ہمیں بھی کوئی زیادہ مسئلہ ہے، مطلب قیمتیں بڑھ رہی ہیں. بھائی خبر اس وقت ہونی چاہیے جب قیمت کم ہو. بڑھتی جا رہی ہے تو یہ تو اس میں لوگوں کو کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی روز بڑھ رہی ہے، چینی کی بڑھ رہی ہے، دودھ کی بڑھ رہی ہے، فلانا نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے آپ نے، بس اتنی سی بات ہے. کسی حکومتی نمائندے کو لیں گے تو وہ کہیں گے جی کہ دنیا بھر میں جو مہنگائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بالکل. پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں اس کو امریکہ اور کینیڈا سے. کینیڈا ایک فلاحی ریاست ہے جی. پھر آپ اس کو امریکہ سے، کہ امریکہ میں جہاں مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں. ہاں مجھے بتائیں کہ کسی بھی لیول کے پاکستانی ہوں، ہمارے لیے آپ بڑے باعث عزت و احترام ہیں، لیکن وہاں پر بیٹھ کے آپ ماشاءاللہ سے کما رہے ہیں ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، اور اس کے بعد کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہاں پر جی دودھ اتنے کا ہے. مجھے یہ بتائیں آپ جو اور ٹیکس یہاں پر پیٹرول اتنے کا ہے. بات سنیں، وہاں پہ تو چیزیں آپ مجھے بتائیں ستی جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اس ٹیکس کی وجہ آپ کو کیا کچھ سہولیات ملتی ہے؟ کہ آپ کے بچے اچھے اسکول میں مفت جاتے؟ نہیں. کیا آپ کو میڈیکل کی فیسلٹی اگر اچھی انشورنس تو آپ کو مفت ملتی ہے؟ سرکار کی طرف سے تو نہیں ملتی. نہیں ملتی، خود کرتے ہیں نا. بچوں کی فیسیں آپ خود ادا کرتے ہیں نا. اور آدھی سے زیادہ جو تنخواہ ہے لوگوں کی وہ تو بچوں کی فیسیں دینے میں لگ جاتی ہے. نہیں، فیسیں دینے میں. اس کے بعد جب آپ گاڑیاں چلاتے ہیں تو آپ کی گاڑی کا آدھا سسپینشن بھی جو ہے وہ اسی سڑکوں کی نظر ہوتا ہے جو کہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں. آپ امریکہ میں آرام سے $20,000 میں، بہت آرام سے $20,000 میں کمال اور خوبصورت، میں کہتی ہوں $20,000 میں چھوڑ دیں، آپ $10,000 میں اچھی گاڑی لے سکتے ہیں. کہ پاکستان میں لے سکتے ہیں اور مارگیج پہ گھر لے سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو خیر جی، ہم ذرا آج شوگر کی پرائسز کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو چینی کی پرائسز ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور چند روز میں 30 سے 40 روپے فی کلو اضافے سے شہری اب کافی زیادہ پریشان ہے. اور اب جو قیمت ہے وہ 160 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. اور یہی چینی اگر دیکھا جائے آج سے 3 سال پہلے 56 روپے 60 روپے کی پرائس تھی. اور لوگوں کی توقعات تھی کہ جب کرپشن فری جب تمام تر چیزیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے جو چیز آج ہمیں 60 روپے کی مل رہی ہے وہ ہو سکتا ہے 30 روپے کی ملے. لیکن ویسا نہیں ہوا، کیونکہ جو پرائس ہے وہ تو اس سے ڈبل سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. بالکل جی، 60 سے 160 تک کا سفر اور وہ جاری و ساری ہے. وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت شوگر مل سے گٹھ جوڑ کر کے چینی مہنگی نہ کرے. نیوز کانفرنس انہوں نے کی اور کہا کہ سندھ میں شوگر ملز کا بوائلر چلا کر بند کر دیا گیا. سندھ میں اکتوبر میں جو ملز چل جاتی ہیں اب تک نہیں چلیں. پنجاب میں 15 نومبر تک ملز نہ چلیں تو قانون حرکت میں آئے گا. وہ چینی کی ملیں جو 15 اکتوبر چل جاتی تھیں، بوائلر چلانے کے بعد بوائلرز کو بند کیا. یہ وفاقی حکومت کے خلاف سیاسی سازش کے ذریعے کیا گیا. یہ جو جنگ ہے کارٹلز کے خلاف 1 سال میں یا 1 مہینے میں نہیں جیتی جائے گی. جتنے بڑے سیاسی گھرانے ہیں ان سب کی شوگر ملیں. کچھ تو ہے اس انڈسٹری میں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ماضی میں وہ اس کی طرف کھینچے چلے آئے. باقی کاروبار میں جو خاندان فیل ہو جاتے تھے اس کاروبار میں آ کے وہ ارب پتی بن جاتے ہیں. ہر سال گٹھ جوڑ کر کے شوگر کا ریٹ مقرر کرنا، کرشنگ کو ڈیلے کرنا، اربوں روپے کی سبسڈی لینا جو کہ پھر عوام کے پیسوں سے ہی جاتی. اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور. ان کو شامل گفتگو کریں گے. حسان صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان بہت عرصے سے بات یہ کر رہے ہیں اور انہوں نے آرڈرز بھی دیے کہ جی چینی مافیا کے خلاف جو ہے نا یہ ایکشن لیا جائے اور بھرپور ایکشن لیا جائے اور سخت کریک ڈاؤن بھی ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو چینی مافیا ہے آئے دن جب چینی کی قیمتیں بڑھتی تو اور مضبوط ہو کے سامنے آتے ہیں. پنجاب میں کیا ابھی تک ایکشن لیا گیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے بالکل حکم دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے بھی اس کا بہت سخت نوٹس لیا ہے اور اس پہ کئی طرح کی کارروائی کی جا رہی ہے. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ عدالت میں ایک اسٹے آرڈر ہے اور حکومت پر یہ پابندی ہے کہ وہ ملوں سے زبردستی اسٹاک نہیں اٹھا سکتی اور ہم عدالت کے جو حکم ہے اس کی تعمیل کر رہے ہیں. لیکن مارکیٹ کے اندر جو بروکر ہیں، جو ڈیلر ہیں، ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں. ہم نے 18 پرچے کر دیے ہیں، 63 گودام سیل کر دیے ہیں اور ہم بہت سختی کر رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی گراں فروشی کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم مل مالکان سے بھی بات کر رہے ہیں اور کچھ ملیں تیار ہو گئی ہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پہ اپنی چینی جو ہے وہ ہمیں کنٹرول ریٹ پہ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک مانیٹرڈ سیل کا بھی نظام بنایا ہے جس میں کچھ ملوں میں ہم ڈیلرز کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ کنٹرول ریٹ کے اوپر چینی خرید سکیں اور اس کو مارکیٹ میں لائیں. اور آخری بات میں آپ کو اس میں یہ کہوں گا کہ عدالت میں بھی جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی ہم اپنا موقف اس دفعہ پریزنٹ کریں گے دوبارہ جا کر اور عدالت سے درخواست کریں گے کہ اسٹے کو ویکیٹ کریں
تاکہ ہم ملوں کا جو سٹاک ہے وہ لفٹ کر سکیں. اس وقت اگر ابھی کی بات کریں پنجاب میں فی کلو چینی کتنے میں دستیاب ہے اور قیمتیں کیسے کنٹرول ہوگی اگر صحیح نرخوں پر نہیں مل رہی تو؟ پنجاب میں اس وقت جو درآمد شدہ چینی ہے وہ پورے پنجاب میں کئی سٹوروں پہ ایک پوری لسٹ ہم نے ایشو کی ہے, 90 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں درآمد شدہ چینی کی. ابھی جو کرائسس آیا وہ مقامی چینی کا آیا تھا, اس کی قیمت کافی اوپر گئی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ مہنگی 120 25 سے اس سے اوپر بھی مل رہی ہے بعض جگہ پہ. لیکن جہاں پر بھی یہ چینی دستیاب ہے اس کے ساتھ ہی درآمد شدہ چینی جو ہے وہ 90 روپے میں دستیاب ہے. اور یہ جو چینی مہنگی بک رہی ہے اس پہ ہم کارروائی کر رہے ہیں بروکرز کے خلاف, ڈیلرز کے خلاف, اور ملوں سے جو سٹاک ہے وہ لے کر, چاہے وہ مانیٹرڈ سیلز کے تھرو ہو چاہے والنٹری سیلز ہوں, اس کو بھی ہم مارکیٹ میں لا رہے ہیں تاکہ چینی کی جو قیمت ہے مقامی چینی کی اس کو بھی کم کیا جا سکے. یہ دیکھیں اصل میں تھوڑا بہت ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں بتائیں, جیسے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ جو چینی ہے اس وقت ملک میں ایکسیسو اماؤنٹ میں موجود ہے, اس کے باوجود چینی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی پرائس بہت ذرا بڑی. پھر کہ چلے ٹھیک ہے جی ایکسیسو اماؤنٹ میں موجود ہے, ہو سکتا ہے ذخیرہ اندوزوں کے پاس انہوں نے ذخیرہ کیوں, میں بھی یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. لیکن اب جو پہلے بھی جو آپ لوگ ایکشن لیتے رہے ہیں کہ جی ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے, پھر جو دوسرے چینی مافیا ہیں منافع خور, ان کی وجہ سے جو ہے نا پرائس بڑھ جاتی ہے, ایکشن بھی لیے جاتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ خاطر خواہ جو نتائج سامنے بھی آئے ہوں. اس بار کیا ایسا سخت کرنے جا رہے ہیں آپ کہ یہ کوئی سبق حاصل کریں؟ مؤثر نتائج تو اس لیے نہیں نکل رہے نا, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تو کارروائی کر رہے ہیں, لیکن اس میں تو مسئلہ سیاسی ہے. اس میں تو یہ سندھ حکومت کے فیصلے ہیں جس کی قیمت آج پنجاب چکا رہا ہے. پنجاب بڑا بھائی ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں, لیکن چھوٹے بھائی کا اتنا بگڑنا بھی تو مناسب نہیں نا کہ وہ بڑے بھائی کا بالکل استحصال کرے, وہ اپنی کرشنگ ہی نہ سٹارٹ کرے. جن فیکٹریوں کی ملوں کی کرشنگ سٹارٹ ہو رہی ہے ان کو جا کر روکا جا رہا ہے. فیکٹریوں کے باہر سندھ کے گنے کی جو ٹرالیاں ہیں وہ کھڑی ہیں, گنا خریدا نہیں جا رہا. تو اس قسم کی جو سیاست ہے اس کو بند کرنا پڑے گا. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تو آپریشن کر رہے ہیں, لیکن اس سیاسی مسئلے کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے. سندھ حکومت کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا وہ نقصان کر رہے ہیں, وہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں اپنی سیاست کے کھیل میں, اور ان کو یہ فوری بند کرنا چاہیے. وہ جو 1 لاکھ ٹن چینی ہے جس کی بات کی ہے امپورٹ کے حوالے سے کہ وہ آ چکی ہے اور مارکیٹ میں 90 روپے فی کلو میں دستیاب ہوگی, ایسا کہنا ہے حماد اظہر صاحب کا, تو کیا یہ آسانی سے مل جائے گی یا قطاروں میں لگیں گے لوگ؟ وفاقی حکومت نے بھی چینی درآمد کی ہے, صوبائی حکومت نے بھی چینی درآمد کی ہے. جو ٹوٹل درآمد شدہ چینی کا ٹارگٹ ہے وہ 3 لاکھ ٹن ہے. 1.5 لاکھ ٹن وفاقی حکومت کی, 1.5 لاکھ ٹن پنجاب حکومت کی. پنجاب حکومت کی جو 1.5 لاکھ ٹن چینی ہے اس میں سے 1,10,000 تو ہم لفٹ کر چکے ہیں, 80,000 بیچ بھی چکے ہیں. باقی یا ہمارے گوداموں میں ہے یا رستے میں ہے. جو بقایا چینی ہے وہ ابھی بحری جہازوں پہ ہے, پورٹ کے اوپر ہے, اس کو بھی ہم نے لفٹ کرنا ہے. اس چینی کی کوالٹی, اس کی سویٹنس بالکل وہی ہے جو مقامی چینی کی ہے, صرف دانے کے سائز کا فرق ہوتا ہے. پاکستان میں موٹے دانے کی کرشنگ ہوتی ہے, صرف یہ فرق ہے. اور یہ چینی جو ہے پورے پنجاب میں دی گئی ہے اور یہ پورے پنجاب میں دستیاب ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے چینی پورے پنجاب میں دی گئی ہے, پورے پنجاب میں دستیاب ہے, لیکن سیڈلی لوگوں کی دسترس سے یہ چینی باہر ہے جو کہ کم قیمت پہ فروخت ہو رہی ہے, اور لوگ اب مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں. چاہے وہ, اور کوئٹہ میں تو اگر دیکھا جائے ستی اس وقت سب سے زیادہ مہنگی جو چینی ہے نا وہ کوئٹہ میں ہے. جب ہم کراچی میں بھی 140 کی چینی لے رہے تھے تو کوئٹہ میں 160 کی مل رہی. تو میرا ان کے لیے وہی مشورہ ہے جو میں اکثر دیتا ہوں کہ جی آپ, مجھے لگتا ہے آپ کے اس مشورے کی وجہ سے بھی کہیں آپ وزیر نہ بن جائیں کہ آپ کے ایسے مشورے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح کے لوگ ہوں ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. دنیا میں یہ رائج ہے یہ فارمولا کہ آپ کی ذرا سی قیمتیں بڑھتی ہیں, لوگ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور حکومت گھٹنوں کے بل آپ کے سامنے گرتی ہے. یہ جو بھی ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں, آپ یہ دیکھنا, یہ جو گوشت کی پرائسز ہیں لیٹ سے کہ بڑھ گئی ہیں, ایک دن آپ اس کا بائیکاٹ کریں, کہاں لے کے جائیں گے؟ ویئر ول دے اسٹور اٹ؟ اسی طریقے سے یہ جو چینی ہے اٹس وائٹ پوائزن. اگر آپ سمجھیں تو یہ وائٹ پوائزن ہے. آٹا نیسیسٹی ہے, آٹے کے بغیر نہیں رہ سکتے, ٹھیک ہے. باقی جو اشیاء ہیں, جو بیسک چیزیں ہیں, پیٹرول آپ کو لینا ہی لینا ہے, لیکن جہاں پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہاں پر خدا را کنٹرول کریں, اور پھر یہ دیکھیں کہ آگے اس کا نتائج کیا نکلتا ہے. اب دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے کیا کیا اسٹریٹجی سامنے لے کر آ رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے بڑی میسو کیمپین کی ضرورت ہے جہاں پر ہم لوگوں کو آمادہ کر سکیں کہ ہم نے بوائیکاٹ کرنا ہے, تاکہ ٹھیک ہے اگر حکومتی سطح پر کچھ خاص نہیں کیا جا رہا اور اس کے آؤٹ کمز ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے تو ہم پھر خود سے بحیثیت عوام مل کر متحد ہو کے آگے کچھ کام کریں. اچھا, اب کیونکہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور پی ڈی ایم نے وعدہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلے گی, اور پہلے ہم نے دیکھا تھا پی ڈی ایم میں 11 بڑی جماعتیں تھیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون
मरहूम मौलाना फजल रहमान साहब इसमें मौजूद थे और इसमें ANP मौजूद थे। ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ होकर बाहर निकल गए, लेकिन कोशिश की जा रही जनाब कि किसी तरीके से थोड़े राब्ते बहाल हों, आपस में बातचीत हो। और हमने देखा है कि जो हाल ही में नैब की कैद से जो रिहा हुए हैं सैयद खुर्शीद शाह साहब, वो कहते हैं कि सियासत में आखिरी फैसला नहीं होता, हालात के तहत फैसले किए जाते हैं। जबकि शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से बात हुई है और उन्होंने इस्तीफ़ा ना देने के फैसले के फ़ायदे पर एक बार फिर जो है इस हवाले से गुफ्तगू भी की है। आखिरी सियासत में कोई फैसला नहीं, हालात के तहत फैसले बदलते भी हैं, बनते भी हैं, बिगड़ते भी। पार्लियामेंट के अंदर तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई बात अभी हमारी फॉलो की जा रही है। जो हमने कही थी कि इस्तीफा नहीं दे, इस्तीफा न देने से जो फायदे हुए, जितनी भी इलेक्शनें हुई डीएम ने और पीपल्स पार्टी ने जीती। पार्टी लीडर्स मशावरत करेंगे, देखेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। मेरी वैसे जनरल वे में सबसे बातें हुई हैं, शहबाज शरीफ हो, हमजा हो, शहबाज हो, मौलाना साहब हो या चकदई साहब हो या शेरपाऊ साहब हो, कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के 23-24 करोड़ आवाम को निजात दिलाएं। प्राइम मिनिस्टर ये कह दे कोई मसला नहीं है तो वो खतरे की गिनती बचती है। 120 बिलियन की सब्सिडी दूंगा, उसी दिन 200 अरब रुपए फिर गरीब आदमी पे डाल। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा डॉलर। जो झूठ बोले हैं पहले दिन से आखिर तक, तो कौन ये कहे कि वो अमीन और सादिक है, तो बस इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसी पर जरा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताएं कि बेसिक से सवाल है, जब पार्लियामेंट में कई बातें होती हैं, मौक़िफ़ एक दोनों जमातें रखती हैं, अपोजिशन का एक हम देखते हैं कि एक उस पर मौक़िफ़ नज़र आता है, कोई भी सिचुएशन हो, तो पार्लियामेंट के बाहर ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्या वजह है उसकी? देखें, अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में, क्योंकि हम अपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ साहब हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड रखते हैं और पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक रोल है। और क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब है तो उनके साथ मिलकर हम अपोजिशन का एक किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ तक पार्लियामेंट से बाहर की बात है, हमें ये एजाज़ हासिल हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को ये एजाज़ हासिल हुआ था कि उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक PDM की बुनियाद रखी थी। PDM बड़े जो उसका एक्शन प्लान था बड़े खुश उसलूबी के साथ जा रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसा इशू बीच में आ गया था जिस पे जो है वो PDM के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उसने PDM के सरबराह के कहने पर एक्सप्लेनेशन हमसे कॉल की, जिसकी हम मजाज नहीं थे, हम किसी को जवाबदेह नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो एक हुआ जिसकी हमने राय जुदा की। और अब जो है अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जिम्मेवाराना अपोजिशन का रोल प्ले करी है। पार्लियामेंट से बाहर भी PDM का अपना एक रोल है, बाकी जमातों का अपना एक रोल है, लेकिन हम अपने जिम्मेदाराना अपोजिशन का रोल जो है पार्लियामेंट के बाहर जो है वो प्ले कर रहे हैं। अच्छा, तो जो बार बार बात की जा रही है कि जी अभी हमने देखा खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि पॉलिटिक्स में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, सो शुड वी एक्सपेक्ट कि कहीं ना कहीं आप लोग मिलकर काम कर लें? और साथ में ये भी कहेगा कि ये जो आप लोगों के अंदर इत्तेहाद अब नहीं है, सो क्या उसकी बड़ी वजह ये है कि जो हमने देखा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के कुछ बयान ऐसे आए और फिर शायद खाकान अब्बासी साहब के भी बड़े सख्त बयान सामने, इस तरह से आप लोग एक नहीं हो रहे? आज हमारा सवाल ये है, क्या मौलाना फजल रहमान जो कि लीडर ऑफ दी जो PDM के लीडर हैं और खाकान अब्बासी साहब को ये मशवरा देंगे कि वो जाकर जो है JUI से, मेंगल साहब से और जगह से एक्सप्लेनेशन कॉल करें कि आपने किस बुनियाद पर बाप के जो है ग्रुप को सपोर्ट किया और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया? हमारे वक्त तो एक्सप्लेनेशन थी, आज एक्सप्लेनेशन नहीं है। सख्त तरीके की बात नहीं है, हमने एक एक्शन प्लान दिया था, उसमें अगर आप देखें सेनेट का इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शंस थे, उसका इस्लामाबाद में सेनेट का इलेक्शन किया था, उस पर जो है बिल्कुल जो है PDM ठीक ठाक चल रही थी। अचानक इन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे, लॉन्ग मार्च जो है इस्तीफों के बगैर बेमानी है। आज हमारा सवाल है कि दिसंबर में PDM लॉन्ग मार्च करने जा रही है, वो अभी इस्तीफे देंगे या दिसंबर में देंगे? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च जो है इस्तीफों के बगैर बेमानी है, तो हम समझते हैं कि मानी खेज लॉन्ग मार्च अगर दिसंबर में होगा तो उसमें जो है PDM फिर इस्तीफे भी देगी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी हो जाए, आप लोग क्या समझते हैं, रुकावट क्या है? देखिए, अब किसी को भी रुकावट नहीं समझते। हमारा इस वक्त कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि हम PDM में वापस जाएं। हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी भी है, हम भी हैं, हम PDM का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमने कभी ख्वाहिश जाहिर की है। शहबाज शरीफ की अपनी ख्वाहिश हो सकती है, ऑफिशियली ऐसा कुछ कन्वे नहीं हुआ और न ही कोई ऐसी बात हुई है, तो ये ख्वाहिशात लोगों की हो सकती हैं, अपोजिशन जमातों की, लेकिन पीपल्स पार्टी की इस वक्त कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि हम PDM में जाएं। हाँ, अपोजिशन जमातों के साथ हमारे राब्ते होते हैं, अपोजिशन जमातों के साथ हम डायलॉग्स करते हैं, हमने कभी डायलॉग्स बंद नहीं किए, राब्ते कभी हमने बंद नहीं किए, लेकिन जहाँ तक PDM का है
اس پہ جو ہے ابھی تک آفیشیلی کوئی رابطے ہمارے نہیں ہیں اور نہ ہم نے کوئی خواہش ظاہر کی. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ فیصل کریم کنی صاحب موجود تھے, اور رابطے وہ کہتے جی کہ رابطے ہونے چاہیے, تو لیکن اتحاد کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں. کشمکش وہ جو جس طریقے سے اپوزیشن کو, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں یا پھر ایسی باتیں کریں, قانون ہاتھ میں لیں, لیکن اتنے سنگین مسائل ہیں خاص طور پر یہ مہنگائی کو لے کے, اور اس کے اندر اپوزیشن کو اپنا کردار فعال ادا کرنا چاہیے. دس از دی بیسٹ ٹائم کہ اپوزیشن اپنی جو پوزیشن ہے اس کو کیش کروا سکتی ہے, اور اپوزیشن یہیں سے اگر کوئی ایک کہتا ہے کہ مؤثر مربوط حکمت عملی لے کے ایک انتخابی قوت بن سکتی ہے. لوگوں کو آپ ظاہر ہے کہ لوگ یہ دیکھیں گے نا کہ کون ہمارے حق میں بات کر رہا ہے, اور سیاسی رہنماؤں سے زیادہ بڑھ کے ایسا کون کر سکتا ہے. مطلب یہ جو ہم کیمپینز کی بات کر رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے مہنگائی ہو رہی ہے تو چیزوں کے لیے بوائیکاٹ کرنا ہے, تو یہ آ کے اچھی کیمپین چلائے نا. ہاں, تو یہی ٹائم ہے کہ اور کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں رسائی بھی ہے, ان کی ریچ بھی ہے پارلیمنٹ میں, اگر یہ پلس مائنس میں لگے رہیں گے تو عوام کہیں گے بھائی دیکھو ہمارے تو یہ بھی نہیں ہے, ہم تو پھر بھی مہنگائی میں پس رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. اچھا جی, ویلکم بیک ٹو آور شو. اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور ایک نام جو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہوں گے وہ ہوتا ہے جو آپ کو ڈرا دیتا ہے, وہ ہے کزن میرج کا. وہ ایک تلوار لٹکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے فار آبویس ریزنز اینڈ فار ویریس ریزنز. لیکن ہم جس ریزن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے لیے محتاط رہنا چاہیے کہیں بھی شادی کرنے کے حوالے سے, اس کے بھی کئی ریزنز ہوتے ہیں, لیکن ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق جینیٹکس سے ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں ستی دیر از اے ریزن کہ اگر امریکہ کی بھی ہم بات کریں, کیونکہ ہم ہر اچھی چیز کے لیے ہم ڈیولپ کنٹریز کی جانب دیکھتے ہیں. 52 میں سے 24 اسٹیٹس میں تو کزن میرجز بینڈ ہیں. ایک بڑی ریزن یہ کہ ہمیں بہت ساری جگہوں میں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری اپنی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسی بیماری جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ آؤٹ آف فیملی وہ شادی کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں, لیکن اپنی ہی فیملی میں جھگڑوں سے بھی بچ سکتے ہیں. لیکن جب اپنی ہی فیملی میں ہم دیکھتے ہیں جب شادیاں ہوتی تو ایک ہی خاندان میں جو چھوٹے جو رسک ہوتے ہیں نا, وہ ایک بڑا کمبائنڈ رسک بن جاتا ہے بیماری کا. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں میں کسی نہ کسی قسم کے ہم ڈیزیز دیکھتے ہیں, بچے آٹسٹک ہوتے ہیں, ہم نے ڈاؤن سنڈروم بھی دیکھے ہیں بچے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا مسئلہ وہ یہ کہ ہم نے تھیلیسیمیا کے جو دیکھیں بہت سارے کیسز ہی وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کزن میرجز کی طرف ہم زیادہ جاتے ہیں. دوسرا یہ ستی ایک اور چیز بھی جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ شادیوں سے پہلے, کیونکہ ہم جب تھیلیسیمیا کی روک تھام کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو اپنا بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ مطلب کروانے میں چاہیے, اور اس کی کمپیٹیبلٹی بھی چیک کرنی چاہیے. مطلب صرف کنڈلیاں میچ نہیں کرنی ہوتی بھائی, بالکل یہ زیادہ ضروری ہے. یہ زیادہ ضروری ہے, اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ آگے جا کے جو ایک آپ ایک ذہنی دباؤ سے بچ پائیں گے کہ خدا نخواستہ آپ کے ہونے والے بچے میں کہیں پہ وہ بیماریاں ٹرانسفر نہ ہو جائیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اکثر بڑے تکلیف دہ آپ سے چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے, خاص طور پہ یہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جب سارے لوگ کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں کووڈ سے, ایسے میں تھیلیسیمیا سے جو متاثرہ بچے تھے ان کے لیے بھی بلڈ جمع کرنا اور ڈونیٹ کرنے والوں کی کمی ہو گئی تھی, اور وہ بڑے مسائل کا شکار تھے. تو بہت سوچ سمجھ کے آپ کو فیصلے کرنے چاہیے. بالکل, جو اس حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں فضا اکبر جو کہ جینیٹک کاؤنسلر ہیں, ان سے مزید جانیں گے. السلام علیکم فضا, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. فضا, کون سی ایسی پریشانیاں ہیں, پیچیدگیاں ہیں جو کہ ہم ویلکم کرتے ہیں کزن میرجز کے تھرو؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے ہمیں مدعو کیا کہ ہم بات کر سکیں. کزن میرجز اور جینیٹک ڈس آرڈرس کا ایک لنک سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا, یہ سمجھنے کے لیے کہ جینیٹک ڈس آرڈرس ایکچولی ہوتے کیا ہیں. سو جینیٹک ڈس آرڈرس جن کو ہم عام زبان میں موروثی بیماریاں کہہ سکتے ہیں, وہ کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہیں جو کہ وراثت میں ہمیں اپنے والدین سے ملتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں جینیٹک ڈس آرڈرز موجود ہیں, اور وہ مختلف طرح سے انہیریٹ کیے جاتے ہیں. اکثر جب ہم کزن میرجز کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کے جینیٹک ڈس آرڈرز کی لائکلی ہوڈ ان لوگوں میں زیادہ موجود ہوتی ہے جو کزن میرج کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں. ان امراض کو ہم آٹوزومل ریسیسو کنڈیشنز کہتے ہیں, جس میں دونوں والدین کیریئرز ہوتے ہیں, اور ان میں بچوں کے ان لوگوں میں جو دو والدین ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ڈی این اے میں سملیرٹی زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا رسک آف having a child with a probable genetic disorder بڑھ جاتا ہے. اچھا, ابھی تک یہ جو ہے 10 جینیٹک ڈس آرڈرز کی بات ہوتی ہے, تو وہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ کامن کون سے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے آپ نے تھیلیسیمیا کا ذکر کیا, تھیلیسیمیا ایک ایسا ہی آٹوزومل ریسیسو ڈس آرڈر ہے جس میں والدین کیریئرز ہوتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں
ہر سال تقریباً 8,000 ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں. ہماری واقفیت کچھ ڈس آرڈر سے اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم وہ کلینکل سیٹنگ میں زیادہ دیکھتے ہیں. باہر کے ممالک میں اعداد و شمار موجود ہوتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن میں کیریئر فریکوینسی کیا ہے, ہماری پاپولیشن کس رسک پہ ہے کس ڈس آرڈر کے. ہماری انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ اعداد و شمار موجود ہی نہیں ہے. اور کیونکہ ہماری کلچرل ایک پریفرنس ہوتی ہے ود ان فیملیز شادی کرنا, تو ہمارا رسک آف دیز ڈس آرڈرز کمپیئرنگ ود کاکیشین یا ویسٹرن پاپولیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بلکہ میں پڑھ رہی تھی کہ آنکھوں کی بیماری بھی بالکل جو بچوں میں ہوتی ہے بچپن سے, اس کی بھی بڑی ریزن یہ ڈاؤن سنڈرومز بھی, بچے آٹزم میں ایک اینجل مین سنڈروم ہوتا ہے وہ بھی بالکل یس نہیں ریڈ کر پا رہے ہوتے وہ بچپن میں. تو ہاں سو اینجل مین سنڈروم یا ڈاؤن سنڈروم بھی جینیٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں بٹ دے ڈو ناٹ رن ان دا فیملیز, کیونکہ جینیٹک ڈس آرڈرز کے مختلف سب ٹائپس ہوتے ہیں. ڈاؤن سنڈروم اینڈ اینجل مین سنڈروم آر کنڈیشنز but they do not run in the family and they are not usually inherited as a risk of a cousin marriage سے ہٹ کے بھی بالکل the other disorders جیسے blindness, congenital hearing loss, all of those are the ones where پیرنٹس کا کیریئر ہونے کی وجہ سے بچوں میں وہ رسک موجود ہے. اچھا یہ بتائیے گا فضا آپ کہ جیسے ستیہ میں بھی بات کر رہے تھے کہ ادر دین کزن میرجز کتنا ضروری ہے, اور یہ آپ ایکسپلین بھی کیجیے گا ریزن کے ساتھ کہ لڑکا اور لڑکی اپنا بلڈ ٹیسٹ اور ایک طریقے سے اپنا کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ ضرور کروائیں. بالکل صحیح, یہ آپ کا مدیحہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اگر میں اس کو تھوڑا بریک کرنے کی کوشش کروں تو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں اٹس دا لا آف نیچر کہ میں آپ ہم سارے اگر اپنا ایک کیریئر اسکریننگ کرائیں, ہم سارے کسی نہ کسی مرض کے ضرور کیریئرز ہوتے ہیں, بیکاز دس از جسٹ ہاؤ بایولوجیکلی وی آر. اور ہم سارے اپنا کیریئر اسٹیٹس چینج نہیں کر سکتے اور ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہاؤ ایور اکثر بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر دو پارٹنرز ان اے میرج مختلف چیزوں کے کیریئرز ہوں تو بچوں میں وہ مرض آنے کا رسک ہوتا ہی نہیں ہے. دا رسک کمز ان جب دونوں پارٹنرز کسی ایک مرض کے کیریئرز ہوتے ہیں, دیٹ رسک از اپ ٹو اٹس 25%. ایک تو یہ چیز ہو گیا نا کہ جینیٹک ڈس آرڈر ہو گیا اور بلڈ ٹیسٹ سے کزن میرجز کا ایک چکر ہو. ایک ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ بلڈ ٹائپس, اگر اف دے آر گیٹنگ میرڈ تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ لاٹ آف ٹائمز دیٹس اے ویری ویلڈ کوسچن. پیپل سے کہ جی ہمارا بلڈ ٹائپ یہ ہے, اس کی وجہ سے ڈس آرڈرز ہیں. سو بیسکلی بلڈ ٹائپ ڈز ناٹ گیو یو اے رسک. وہ ہوتا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ یا جینیٹک ٹیسٹنگ کے ذریعے ایک اسکریننگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہم کس کس چیز کے کیریئرز ہیں ایٹ دا جینیٹک لیول. اگر ہمارے پاس وہ اگر شادی سے پہلے وہ انفارمیشن آ جاتی ہے تو وی کین ایز یور جینیٹکس ٹیم ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ کیا رسک ہے اینڈ واٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. جیسے بہت سارے لوگوں کا نا پتہ نہیں چلتا, اگر آپ تھیلیسیمیا مائنر ہو تو انلیس اور انٹل آپ پراپر اسکریننگ کے لیے نہ جائیں نہیں پتہ چلتا لوگوں کو. اور ایسے یہی خدشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جو ساتھ جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں آپ کا ہمسفر اگر وہ بھی تھیلیسیمیا مائنر ہی ہو, پھر آف کورس پہ تو تقریباً 95% چانسز ہوتے ہیں کہ جو آپ کی اولاد ہوگی وہ تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ ہوگی. سو 25% ایگزیکٹلی چانس ہوتا ہے کہ اگر دونوں والدین تھیلیسیمیا مائنر ہیں تو 25% چانس ہے کہ آپ کے بچوں میں تھیلیسیمیا ہوگا. اور یہ جو چانس ہے لاٹ آف ٹائمس لوگ اس کو انٹرپریٹ بھی غلط طرح سے کرتے ہیں کہ جی اگر ہمارا ایک بچہ تھیلیسیمیا میجر ہے تو باقی بچوں میں یہ مرض نہیں ہوگا. یہ چانس جو ہے ہر پریگنینسی میں وہی رہتا ہے. وی ہیو سین انفارچونیٹ فیملیز جو کہ 3-4 بچے لے کر آ رہی ہوتی ہیں مائیں. اچھا آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو جینیٹک کاؤنسلنگ کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے, اس کے اندر جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, ان کا رسپانس کیسا ہے؟ ڈو پیپل کم ٹو یو فار دس؟ ہاں جی بالکل. سو ہماری آغا خان ہاسپٹل میں 3 جینیٹک اسپیشلسٹ ہیں اور ہماری ابھی کافی چھوٹی ٹیم ہے. اینڈ the thing is people are getting aware about this. ہمارا ایک لارج اسکیل پہ مسئلہ یہ ہے کہ جنرل پاپولیشن میں اویئرنیس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اینڈ ایون ان دا میڈیکل کمیونٹی ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو کہ آلریڈی دے ہیو ہیڈ اے چائلڈ ود اے ڈس آرڈر جس کی وجہ سے وہ ہماری طرف آتے ہیں. ہاؤ ایور اب ہمارے پاس اویئرنیس کو اتنا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ بفور دیٹ انفارچونیٹ ایونٹ ہیپنس
we see the parents or potential partners, ताकि शादी से पहले भी हम देख सकें कि उनका क्या रिस्क है, और लोग आ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली ये चीज़ हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जेनेटिक काउंसलर फिजा अकबर मौजूद थे और हम कज़न मैरिजेस वाले से बात कर रहे थे। आई एम श्योर कि काफ़ी इसके आप इस हवाले से आपके भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और वही बात है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस इसमें बढ़नी चाहिए और लोगों को इस मामले पे एक्शन लेना चाहिए। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, हम तो बराह रास्त हैं ही, आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब जब से नैब बना है 6.5 अरब रुपया सिर्फ नैब ने हमें दिया है, यानी हुकूमत को नैब से सिर्फ 6.5 अरब रुपया मौसूल हुआ है, और मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं जो ताहयात रहने की कोशिश में हैं, उनके दौर में 4 साल में 1.4 अरब आया है, और नैब वो इदारा है जो 6 अरब हुकूमत से लेता है और खर्च करता है। यानी इस चेयरमैन नैब ने 24 अरब खर्च किया और 1.4 अरब हुकूमत को दिया है। ये आज नैब के हालात हैं। तो ये जो 539 अरब है, ये यही है जो अदालतों में बने हुए हैं कि जो मर्जी लिख दो, प्रोसिक्यूटर जो मर्जी पढ़ना शुरू कर दे, पूरी अदालत हंस रही है कि प्रोसिक्यूटर बातें क्या कर रहा है। जिस आदमी को ये नहीं पता कि 400 से 600 हो तो ये 200% इजाफा है, ये 50% इजाफा है। नैब का प्रोसिक्यूटर कह रहा है ये 200% इजाफा कर दिया गया। तो असाब भी थोड़ा कमज़ोर है, सिर्फ प्रोसिक्यूटर साहब के नहीं है, बदकिस्मती से चेयरमैन साहब का भी असाब कमज़ोर है कि 539 अरब के दावे के मुकाबले में 1.4 अरब आया है। तो ये जो बाकी 537.6 अरब है, ये किधर गया? मेरा अब सवाल चेयरमैन नैब से होगा कि एक दिन केस बनेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहा है कि मैंने 539 अरब कमाए हैं, जमा आपने 104 अरब दिया है, तो ये 537.6 अरब रुपया जो है ये आप घर ले गए, ये कहाँ पर है ये पैसा? और ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी ने नहीं कही, उसने कहा जी हमें नहीं पता है पैसा कहाँ गया, हमारे पास 1.4 अरब आया है। ये आज इस मुल्क के नैब की हालत है, जिसके लिए हमने 2 ऑर्डिनेंस किए हैं कि इनको तौसील मिले और नैब पे हुकूमत का कब्जा भी हो। ये हालात है आज मुल्क के। और ये जो 25 अरब रुपए का नुकसान है इन 2 शिपों पर जो इस साल इस महीने LNG के आए हैं, ये बराह रास्त नैब की वजह से कोई अफसर कोई फैसला करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो बातें इन अदालतों में होती हैं वो तमाम अफसर देखते हैं। वो कहते हैं यार ये तमाशा लगा हुआ है, हमारे जो साबका अफसरान थे तो हम वो फैसला नहीं करेंगे, ले हुकूमत को ज़रूरत है। तो ये पड़े हुए हैं, $100 मिलियन का कार्गो है, जो आप 30 मिलियन का ले रहे हैं वो 100 मिलियन में आ रहा है डॉलर में। $70 अरब फी शिप नुकसान हो रहा है मुल्क का। तो फिर कहते हैं महंगाई बैनुल-अक़वामी वजूहात से होती है। महंगाई तो इन चोरों जो नैब में बैठे हुए चोरों की वजह से होती है, जो उस मुल्क को लूट कर खा गए, उन चोरों की वजह होती है जो काबीना के अंदर बैठे हुए हैं, जो 40% चीनी के मालिक और चीनी आज 150 रुपये में पहुंच गई है। कहते जी बैनुल-अक़वामी मंडी में चीनी महंगी हो गई है। आप बैनुल-अक़वामी मंडी से चीनी लाते, चीनी तो काबीना के बैठे टेबल पर बैठे हुए चोर बनाते हैं। इसका जवाब है इमरान खान के पास, इसका जवाब है चेयरमैन नैब के पास। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू जारी है। और अब हम ज़रा आपको अच्छी खबरें दें, क्योंकि अच्छी खबरें हमारे पास बहुत कम होती हैं। वो ये कि फाइनली 2 साल के बाद हमारे सिनेमाज घर जो हैं वो खुल गए हैं। और अभी हम देख रहे थे कि जी बैनुल-अक़वामी फिल्में वहाँ पे लगी हुई हैं, मोस्टली हॉलीवुड की फिल्में लगी थी, लेकिन अब 2 साल के बाद पहली पाकिस्तानी फिल्म
جو کہ ریلیز ہونے جا رہی ہے اور جس کا ٹریلر کل جاری ہوا ہے وہ ہے کھیل کھیل میں. اور جناب کیا زبردست اور ڈفرینٹ ٹاپک اور ڈفرینٹ سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے یہ فلم آ رہی ہے. آئی ایم شیور کہ لوگ اسے کافی زیادہ متاثر بھی ہوں گے. اور کل ہم نے دیکھا کہ کل اس فلم کے لیے بلال عباس وہاں پر موجود تھے, سجل علی جو کہ مین کاسٹ میں ہیں, سہبائی صاحب وہاں پر موجود تھے, فضا مرزا, اور ساتھ میں نبیل قریشی صاحب کی فلم ہے اور کیونکہ اے آر وائی کے اشتراک سے فلم بنائی گئی ہے. سو کانگریچولیشنز ٹو آل آف دا کرو جن کی وجہ سے فائنلی کسی نے تو اتنی ہمت کی کہ جی پہلی فلم چلے ہم لگاتے ہیں. کہ پورے پاکستانیوں سے ملنا. ہم تو پاکستان میں ہی تھے بیٹا, ایسٹ پاکستان. پھر چل چل گئے. ان 50 سال میں ہم نے اس جنگ کو یاد رکھنے کے لیے کتنے مونیومنٹس اور میموریل بنائے. اور وہ جیتے جاگتے لوگ جو آج بھی کولیٹرل ڈیمیج ہے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں. آج بلوچستان میں جو بھی ہو رہا ہے یہ اسی کانفیڈنس کا نتیجہ ہے جو انڈیا کو اپنی پچھلی چال کی کامیابی اور ہماری خاموشی سے ملا ہے. سالے جاسوس ہو تم لوگ. تم کہاں جاتی ہو سب سے چھپ کر؟ It's not going to be an easy trip. پتہ ہے کیا رنگ لائی ہے وہ لڑائی جس کا بیج تم نے بویا تھا, اور فصل آج تک وہ انوسنٹ لوگ کاٹ رہے ہیں جو تب بھی مل کر رہنا چاہتے تھے اور آج بھی. ایک جیسا ہی پیار نکلے گا, دل کی لے لیں تلاشیاں دونوں. ایک غلطی ہوئی. تو چلیں جی, یہ فلم تو آ رہی ہے, لازمی طور پر دیکھیے گا. اور یہ جو سنیما کھل گئے ہیں ایک بار پھر سے, تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فرخ رؤوف صاحب جو کہ سنیما گھر کے مالک ہیں. فرخ صاحب, آپ کے چہرے کی یہ جو لالیاں اور مسکراہٹ ہے یہ بحال ہو گئی ہے سنیما کھلنے کے بعد؟ جی بالکل بالکل, تھینک یو فار انوائٹنگ می ہے. اور ہم جو ہے 2 ہفتے سے کھل گئے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ فیزز میں اور سنیماز بھی کھل رہے ہیں. اچھا, اس فرائیڈے کو 5 اور سنیماز کھل گئے ہیں اور انشاءاللہ جب یہ فلم لگے گی جو کہ بہت انسپائرنگ لگ رہی ہے تو اس کے ساتھ 30 یا 40 سنیما گھر اور کھل رہے ہیں. تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ کم از کم 70 سے 80 سکرینز ہمیں چاہیے کہ جس کے لیے پاکستانی فلم میکر جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوں اور وہ فلمیں لگائیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس فلم کے بعد جو انہوں نے ایک ہمت کی ہے کہ ہم لگاتے ہیں تو آپ کو بڑی جلدی اور بھی پاکستانی جو موویز ہیں اس کی اناؤنسمنٹ نظر آئے گی انشاءاللہ. فاروق صاحب, کیونکہ میں بھی دیکھا کہ دیکھیں بہت عرصے سے ہم فلم کا انتظار کر رہے تھے اور ابھی سارے جو پاکستانی پروڈیوسرز ہیں نا وہ ذرا پیچھے تھے, وہ کہتے اوکے دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آئے گا, ابھی تو سنیما ہال اتنے عرصے سے بند پڑے تھے. لیکن یہ اتنی بڑی پھر کاوش, اتنا بڑا بہادری کا ثبوت, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو جی دے آر ویری بولڈ پیئر جو ہیں, فضا ہیں یا نبیل قریشی ہیں, ان کا پیچھے اگر جو ہمارے میں آڈینس کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فلمیں دیکھنے آتے ہیں اور پسند کرتے ہیں فلموں کو, کہ ان کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو نامعلوم افراد ہے, ایکٹر ان لا ہے, بے انتہا کامیاب فلمیں ساری کی. آئی ایم شیور کہ یہ بھی ایک بڑا بزنس کرے گی. اچھا, آپ کا جو اسٹاف سنیما مالکان کا وہ خاصا بے روزگار بھی ہو گیا تھا, سب واپس آ چکے ہیں؟ جی الحمدللہ سب ہمارے پاس, تو ہم نے تو ساروں کو ریکال کر لیا ہے اور دے آر ویری مچ دیئر, اور سب پازیٹیو بھی ہیں, ہوپ فل بھی ہیں, اور آہستہ آہستہ اور امپروو بھی کرتا جائے گا کام. لوگ آپ سے کیا کہتے ہیں, کل بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور یہ بات خیر ہم ڈسکس پہلے بھی کر رہے تھے کہ ٹکٹس جو ہے نا, لوگ اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک دم میں بھی سنیما کھلیں بجائے کہ تھوڑی سنیما کی ٹکٹس کم ہوتی, انیشلی اتنی زیادہ رکھ دی ہیں کہ لوگ, اور ایک ایسے ٹائم میں جب آپ کے پاس نیٹ فلکس پہ اتنا کچھ موجود ہے. ہاں یہ آپ کا پوائنٹ, میں تو اس کو ویلڈ سمجھا اور حقیقت بھی ہے. انفارچونیٹلی کنسیڈریبلی ڈالر مہنگا ہو گیا. دیکھیں جی, اسپیشلی اس وقت میں آلٹرنیٹ انرجی پہ جیسے سنیما چلا رہا ہوں تو وی آر آن جنریشن, تو جو ڈیزل ہے وہ 100 سے ویئر اٹ از, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ آپ کے آپریٹنگ کاسٹ میں ایڈ آن ہو جاتی ہیں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو بریک ایون کرنا ہے نا, اسٹاف کے لیے سیلری بھی نکالنی ہے, جو ڈسٹریبیوٹر ہے اس کو بھی اس کا شیئر وقت پہ دینا ہے. تو ویڈیو ہمارا ایک ریکارڈ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ڈسٹریبیوٹر کے پیسے ان کو روکے نہیں اور فوراً ہر ہفتے ان کو ادا کر دیے جائیں. تو اس کام کے لیے ہمیں تھوڑا سا ذرا یہ ایک ہے ذرا ایشو ہے, لیکن پھر بھی ہم سب سے سستے ہیں کراچی. چلے سے بشر انشاءاللہ آپ سے آپ کی سنیما ہاؤس میں ملاقات ہوگی. کانگریچولیشنز آپ کو بھی, کانگریچولیشن ٹو ڈو فضا اینڈ نبیل, کانگریچولیشن ٹو وائی فلمز کے فائنلی 2 سال کے بعد پاکستان کی کوئی فلم سنیما گھروں کی زینت بننے جا رہی ہے. سو وی آر ویری ایکسائٹیڈ. جلدی سے آپ کو یہاں پہ بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ پاکستان کے دورے کا اعلان ہوتے ہی
जी जी, ऑस्ट्रेलियावी कप्तान, हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के दौरे का ऐलान होते ही ऑस्ट्रेलियावी कप्तान टिम पेन का खदशात का इजहार। कहते हैं कुछ ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों को पाकिस्तान जाने में तहफ्फुज़ात हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियावी टीम कमजोर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो सकती है। कुछ खिलाड़ी सिक्योरिटी माहिरीन की मालूमात पर भरोसा कर लेंगे और कुछ खिलाड़ियों को मजीद मालूमात अब मैं इस पर कोई कहना चाह रहा था सख्त बात, लेकिन कहूंगा नहीं, इजाजत ले लें। अपना ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।